زندگی 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 کیسے نئے رنگ دکھلائے زندگی، اسباق ہر دن نئے لائے زندگی۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، میں سید سلمان اتاری ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں ایف جی این چینل کے ایک بہت ہی انوکھے، دلچسپ اور پیارے پروگرام میں، جس کا نام ہے باتیں زندگی کی کتاب سے۔ آج کے ٹاپک کا نام ہے بیٹیاں اللہ کی رحمت۔ بیٹیاں یہ وہ مبارک رشتہ ہے، یہ وہ مبارک ہم سے تعلق رکھتی ہے کہ ان کی وجہ سے ہمارے گھر میں روشنی ہوتی ہے، گھر مہکتا ہے اور ہمارے گھر کے ہر فرد کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے۔ تو آج اس موضوع پر بات کرنے کے لیے میں ہمارے معزز مہمانوں کو بلاؤں گا جو اپنے زندگی کی کتابوں سے اپنے ذاتی ایکسپیرینسز ہمارے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو آئیے میں بلانا چاہتا ہوں سب سے پہلے ہمارے معزز ترین گیسٹ حاجی ابو بکر اتاری صاحب۔ السلام علیکم السلام ورحمۃ آپ کو آج اللہ۔ گلے ملیں گے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یغفر اللہ لنا ولکم۔ ہمارے نیکسٹ گیسٹ جو کہ الحمدللہ بہت ہی پرانے مبلغ ہیں اور ہمارے اس پروگرام میں ان کی گفتگو کو بڑا ہی سراہا جا رہا ہے، ان کی گفتگو سن کر چہرے میں مسکراہٹ آ جاتی ہے، تو بلانا چاہوں گا حاجی شبیر بھائی کو۔ جی حاجی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام خیریت سے؟ ماشاء اللہ۔ تو آئیے بڑھتے ہیں آج کے ہمارے آخری گیسٹ کی جانب۔ یہ پہلی بار ہمارے پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں، مگر دعوت اسلامی سے بڑی محبت کرنے والے اور بہت ہی پرانے دعوت اسلامی کے چاہنے والے مبلغ بھی ہیں ماشاءاللہ۔ تو آئیے بلاتے ہیں ہمارے پروگرام میں حاجی زبیر ملتانی صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبیر بھائی خیریت سے؟ الحمدللہ ماشاء اللہ، آباد رکھیں۔ ماشاء اللہ۔ یس صاحب پلیز۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ابو بکر بھائی، حاجی شبیر بھائی تو ہمارے خیر خواہ ہیں اور پروگرام میں کرم فرماتے ہی رہتے ہیں۔ زبیر ملتانی بھائی پہلی بار تشریف لائے ہیں، تو زبیر بھائی کے لیے میں حصول برکت کے لیے فارمیٹ بتا دوں اور ہمارے جو نئے ناظرین ہیں ان کو بھی پتہ چل جائے کہ اس پروگرام میں ہم عموماً جو ہمارے گیسٹ ہیں ان کے ذاتی پرسنل ایکسپیرینسز کے تعلق سے بات کرتے ہیں۔ تو آج کا ٹاپک ہے بیٹیاں، تو بیٹیوں کے تعلق سے بات کریں گے اور میں تینوں کو جانتا ہوں، تینوں کی بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی بیٹی والے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی شہزادی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آج کا پروگرام بڑا دلچسپ ہوگا۔ جو بیٹی والے ہیں ان کے چہروں پر مسکراہٹ ہوگی، بیٹیاں بھی دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہی ہوگی، اور جن کے دل میں کہیں نہ کہیں بیٹی کی خواہش ہے تو وہ بھی آج کے پروگرام کو ضرور دیکھیں۔ انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا، بہت کچھ سیکھنے ملے گا اور بہت کچھ بیٹیوں کے تعلق سے سمجھنے کی ہم کوشش بھی کریں گے۔ تو تینوں سے انشاءاللہ عز و جل آپ کی بیٹیوں سے متعلق جو ہے کچھ گفتگو کریں گے۔ ویسے ہم پہلا سیگمنٹ یہ لیتے ہیں کہ پہلے سیگمنٹ میں ایک سوال آپ سے کیا جاتا ہے، تینوں سے باری باری ایک سوال کیا جائے گا اور وہی سوال پھر ہم ہمارے ناظرین سے بھی پوچھیں، ریکارڈڈ سوالات ہوتے ہیں، ان سے بھی معلوم کرتے ہیں کہ ان کا اپنا نظریہ کیا ہے، پھر آپ کا اپنا نظریہ اور ان کا نظریہ، یہ دونوں کو ہم کمپیئر کرتے ہیں اور ناظرین کے سامنے رکھتے ہیں کہ جو ہماری سینئر جنریشن ہے، جو پہلی کی جنریشن ہے، ان کی کیا سوچ رہی ہے اور جو ہماری آج کی جنریشن ہے ان کی کیا سوچ ہے۔ اسی طرح ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں ہم ہاٹ سیٹ پہ ہمارے گیسٹ کو باری باری بلاتے ہیں اور ان کے زندگی کے کچھ حسین واقعات ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بڑا دلچسپ بھی ہمارا پروگرام آج کا ہوگا۔ تو سب سے پہلے سوال میرا ابو بکر بھائی سے ہے، پہلا سیگمنٹ ہے صاحب، آپ سے سوال ہونا ہے۔ جی جی صاحب، کہا جاتا ہے معاشرے کے اندر ایک عام جملہ کہا جاتا ہے، جن کو بیٹیاں ہی ہوتی ہے، بیٹے نہیں ہوتے ہیں، یا وہ اپنی بیٹیوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، تو وہ بھی اس طرح سے کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ میری بیٹی تو میرا بیٹا ہے۔ تو ماشاءاللہ۔ اس طرح کا جملہ کہنا کیسا؟ کیا آپ نے بھی اپنی بیٹی کے لیے کبھی اس طرح کی بات کہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے یہاں عرف عام میں بیٹی کو بھی بیٹا کہاں جا رہے ہو، بیٹا کہاں کہاں پروگرام ہے، تو بیٹی کو بیٹے کے اس سے ہی پکارا جاتا ہے۔ یہاں جو ہے وہ جو کہنے کی علت ہے وہ الگ ہے، یعنی یہاں پر اس لیے کہا جاتا ہے صاحب کہ میری بیٹی جو ہے وہ بیٹے کا مقام رکھتی ہے، جس طرح بیٹوں کو اہمیت دی جاتی ہے، میری بیٹی بھی کسی سے کم نہیں ایڈ کرنے کی خواہش تھی میری کہ بیٹیاں واقعی اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔ تو یہ بیٹی جو ہے وہ اللہ کی پسندیدہ نعمت ہے اور اللہ کی رحمت ہے۔ سبحان اللہ۔
تو یہ کہنا کیسا کہ میری بیٹی تو بیٹا ہے. ہاں کہہ سکتے اس پہ کوئی قباحت نہیں، کوئی بلکہ قباحت اس میں تو بیٹیوں کے لیے حوصلہ افزائی کا سامان ہے کہ ہم بھی کسی سے کم نہیں. کم نہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حاجی شبیر صاحب سے سوال ہے. حاجی صاحب آپ کی پہلی بیٹی ہے الحمدللہ. ماشاء اللہ. جب بیٹی آپ کے گھر میں پیدا ہوئی تو اس وقت فیلنگ کیا تھی آپ کی؟ سوال میرا یہ نہیں ہے بٹ ایک ذاتی سوال آپ سے کر لیا. اصل میں اس وقت دو خوشی ہوئی، بلکہ میں کہہ سکتا 3 خوشی ہوئی. ماشاء اللہ. ایک تو صاحب اولاد ہوا، اس کی خوشی ہوئی. واہ. پھر بیٹی اللہ کی رحمت ہے، وہ مجھے خوشی ہوئی. ماشاء اللہ. اور تیسری خوشی یہ ہوئی کہ میں اس وقت سفر حج پہ تھا. اچھا ماشاء اللہ. یعنی مسجد حرام میں تھا جی. اور مجھے خوشخبری ملی کہ میرے گھر بیٹی ہوئی. امیر علیہ سنت نے اسے مکہ معظمہ میں نام بھی عطا فرمایا اور داخل سلسلہ بھی فرمایا. سبحان اللہ. چوتھی خوشی وہی میں کہہ رہا تھا. وہاں اس ماشاء وقت اللہ. مصطلح میں تھے اور خبر آئی تھی شارع ام الخلا کی طرف سے گزر رہے تھے تو آپ بھی ساتھ اب اس ساتھ ہی تھے. اچھا. قافلہ چل مدینہ میں ساتھ میں تھے ہم. تو جب انہوں نے خوشخبری سنائی تو امیر خوشی کا سنت ٹھکانہ نہیں رہا الحمدللہ الحمدللہ. کہ سفر حج ہے مکہ مکرمہ ہے امیر سنت کی صحبت ہے اور بیٹی کی خوشی. ہاتھوں ہاتھ یعنی ولادت سے پہلے بھی اصل میں تھوڑی سی آزمائش ہو گئی تھی، ڈیٹ سے اوور معاملہ ہو چکا تھا. اور چونکہ موبائل اتنے یعنی نہیں تھے، لیکن جی. خبریں ٹیلی کمیونیکیشن کون سے ایئر کی بات ہوگی؟ 2001 کی. 2001. ٹھیک ہے. تو اس وقت تھوڑی سی سیزری کا مسئلہ کا ٹینشن تھا وہ. یعنی وہاں گھر سے میسج آ رہے تھے کہ ڈاکٹر سیزر کے لیے کہہ رہے ہیں. تو الحمدللہ امیر علیہ سنت بھی تھے، سرپرست دعوت اسلامی بھی تھے. سبحان اللہ. الحمدللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. تو مجھے تو فیض مل رہا تھا اللہ کے کرم سے. امیر علیہ سنت کی دعائیں تھیں. فرمایا بیٹا فکر نہیں کرے، خیر سے ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. سرپرست دعوت اسلامی رحمۃ اللہ علیہ ان کی طرف سے بھی دعائیں تھی، شفقتیں تھی، حوصلے تھے. بولے شبیر آپ بیٹا آپ ٹینشن دیں، سب خیر ہوگا. ماشاء اللہ. تو اللہ کا کرم ہوا کہ کچھ پردے کے لیے حکم دیا تو میں وہاں سے کچھ آیتیں پڑھ رہا تھا. جی. اور پھر خوشخبری ملی کہ اللہ کے کرم سے بخیر و عافیت بنا سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. بیٹی کی خوشی بیٹی کی خوشی. مکہ مکرمہ میں. اور اسی کی نسبت سے جو پرانا نام ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں ام القریٰ ماشاء اللہ. مکہ معظمہ کا یہ نام ہے. امیر علیہ سنت نے نام عطا فرمایا. امیر علیہ سنت نے جی نام عطا فرمائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا سوال ہے صاحب آپ سے یہ ہے کہ بیٹی جب بڑی ہو جائے، اس کا نکاح ہو جائے، اللہ نہ کرے کسی وجہ سے جو ہے وہ شوہر سے اس کی ناراضگی ہو جائے، وہ گھر ناراض ہو کر آ جائے، تو اس میں والدین کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ شفقت، مصالحت، تفہیم، تربیت. اصل میں ہر چھوٹی بات اگر سننے ماں باپ لگ جائے، ایسا ہوا ایسا ہوا، جی. تو پھر اس سے دکھتی بات ہے کہ وہ سمجھتی ہے کہ یہ جو ہوا بہت غلط ہو رہا ہے. جی. تو اس کی وہ نیگیٹو جو سوچ ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. جی. سن لیا اچھا اچھا، لیکن پھر اس کے یعنی اسی وقت اس کے پازیٹیو رپلائی بھی دے دے، ٹھیک اس کو صبر کی تلقین بھی کرے، اس کی تفہیم بھی کرے، تو وہ اس کو لگے گا کہ میری بات سنی بھی گئی اور مجھے سمجھایا بھی گیا. جی. جی. یعنی لیٹ گو بھی نہیں کیا گیا، انڈر اسٹیمیٹ بھی نہیں کیا گیا ہے، اور میری بات کو بڑی سنجیدگی سے والدین نے سنا ہے، اور سننے کے بعد اس کا جو رپلائی ملا ہے تو اس کو اس کی بھی غلطی کا بھی احساس ہو جائے. بہت سارے لوگ ایسے میں غلطی کر جاتے ہیں اور کیس بگاڑ دیتے ہیں. ایسا ابھی کچھ ہفتے پہلے فیضان مدینہ میں بیچارہ ایک نوجوان اسی سلسلے میں آیا اور جذباتی ہو کے اس نے اسی طرح کے طلاق کے کچھ الفاظ کہہ دیے. اللہ. تو وہی سبب بنا کہ یعنی وہ لڑکی کچھ کر رہی ہے تو ماں باپ اس پہ توجہ نہیں دے رہے. وہ لڑکے نے فریاد سنایا جی کہ کوئی اس کے ماں باپ اس پہ توجہ دیتے ہی نہیں ہے، اور یہ سارے مسائل بڑھتے چلے گئے میرے، اور میں نے جذبات میں جملہ بول دیا. تو یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کی جو بھی باتیں آ رہی ہے اسے غور سے سنے، سمجھے اور اس کو سمجھانے کی کوشش کرے. تو بولتے ہیں کہ بگڑتی ہوئی بات بھی بن جاتی ہے. کیا بات ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. زبیر بھائی پہلی مرتبہ ہمارے پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں. زبیر بھائی فارمیٹ کے مطابق ایک سوال آپ سے بھی ہوگا. بالکل. سوال یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ بیٹا جو ہے وہ نسل بڑھاتا ہے اور بیٹی سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ آپ کا اپنا تجربہ کیا ہے اس پر؟ یہ تو صحیح بات ہے کہ بیٹا نسل بڑھاتا ہے. ہمارے شریعت میں بھی یہی کہا گیا ہے جی. کہ نسل جو ہوتی ہے بیٹوں سے ہوتی ہے. یہ حقیقت ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی بیٹی جو ہوتی ہے وہ اس نسل کو قائم رکھنے میں بہت بڑا کردار ادا. کیا بات ہے. سبحان اللہ.
माशाल्लाह। वो सपोज जैसा भाई है, उसकी बहन सही है और बहन दीनदार है अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो इस तरह से अपने भाइयों के साथ भी बर्ताव करेगी कि भाई अगर सपोज कहीं भटकता भी है तो उसको भटकने नहीं देगी सुभान अल्लाह। और उसको अपनी पटरी पर लेकर आएगी। और जब जो इंसान भटकने से बच गया और सही रास्ते पे आ गया तो उसकी नस्ल का फ़ायदा है। यानी ये कह सकते हैं जुबैर भाई कि बेटा नस्ल बढ़ाता है, बच्चियां नस्ल को बचाती है। बचाती, बिल्कुल सही, माशाल्लाह। यही इसका सारा निचोड़ यही है, नस्ल को बचाने में बेटियों के, क्यों यही बेटियां हैं जो नस्ल बढ़ने का जरिया बेटियों से ही है। जरिया किसी भी का बेटियां हैं। फिर वही जरिया बनती है। माशाल्लाह। और अगर हमारी बेटी या हमारी बहू वो अगर सही नहीं रही तो नस्ल बढ़ने के नस्ल बिगड़ने का टाइम आ जाएगा। जी। बेशक लड़कों से नस्ल बढ़ती है, नस्ल को संभालती लड़कियां हैं। माशाल्लाह। भाई साहब, ये बड़ा ही अजीब जो है माशरे के अंदर देखा जाता है कि बेटा नस्ल बढ़ाता है, बेटे से मेरी जो है वो जनरेशन चलेगी, मेरा ख़ानदान बेटे से आगे बढ़ेगा। अब बेटी को इतनी अहमियत नहीं, जबकि बेटी तो ज़रिया बनती है। हकीकत में तो बेटी ना हो जो है वो, किसी की बेटी आप जो है वो अपने बेटे के लिए ब्याह कर ना लाए तो क्या करेंगे आप? जी, कैसे नस्ल बढ़ेगी? यानी अल्लाह तबारक व तआला ने जो कायनात बनाई है तो उसके बैलेंसिंग के सारे निज़ाम बना दिए। जी। यानी आपकी जो जो ज़रूरत है वो ज़रूरत को पूरा करेंगे, अल्लाह ताला ने वो चीज़ अता फरमाई है। आपको हवा की ज़रूरत है, जी। मौसम सरमा दे दिया, माशाअल्लाह। विंटर सीजन दिया है। आपको पानी की ज़रूरत है तो आपको बारिश का मौसम दे दिया है। आपको दिखती बात है कि यानी धूप की ज़रूरत है, बाद जो फल है, जी। बाद जो अनाज है वो धूप में ही पकते हैं। तो अल्लाह ताला ने ये सारे मौसम अता किए। आपको लिबास की ज़रूरत है वो अता किए। जी। जिस चीज़ की बंदे को जब जब ज़रूरत पड़े अल्लाह ने वो अता किया। इस दुनिया को चलाना है तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसका भी निज़ाम दे दिया है। सुभान अल्लाह। अच्छा, ये आज के दौर में लड़कियां ज़्यादा हो रही है जी। तो खैर ये दौर क़यामत का दौर है। ये दुनिया क़यामत की चाल चल चुकी है और उसमें कहा गया कि यानी औरतों की कसरत होगी और एक एक मर्द की कफालत में 4-4 औरतें होगी। जी। तो ये दुनिया क़यामत की चाल चल हुई है। लेकिन लड़का या लड़की ये सब अता अल्लाह की आता है। रब की अता है। जी। मेन मेड चीज़ नहीं है, जी। इंसान के इख्तियार में ही नहीं है। जी जी जी। यानी ये बंदा फरियाद ही करते रहता है। वो किसी भी मज़हब का फॉलो करने वाला हो, वो अपने मज़हब के फ़ैद के मुताबिक वो अपनी अकीदत रख के वो फरियाद करते रहता है। जी। लेकिन जो भी हो सबको रबी अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ज़वजल अता फरमाता है और उसके काम में कहीं भी कोई नुक्स है नहीं। बेशक बेशक। अल्लाह तबारक व तआला के सारे काम मुकम्मल है। तो ये जो निज़ाम दुनिया का बैलेंसिंग है जी। इसमें यानी लड़कियों का बड़ा रोल है। माशाल्लाह। आप तीनों से जो सवालात हुए हैं, ये सवालात हमने हमारे नाजरीन से भी किए हैं, कुछ रिकॉर्डेड जवाबात हमारे पास मौजूद हैं। तो आइए जो पहला सवाल अबू बकर भाई से किया था उसका जवाब हम हमारे व्यूवर से लेते हैं। जी चलाएं प्लीज़। 100% मैं इस बात से सहमत हूँ। माशाल्लाह आज के वक्त में तो बेटियां बेटों से बढ़कर है और बेटियों ने ये प्रूफ किया है कि जब भी बाप अगर बीमार भी हो जाता है ना, जितनी फ़िक्र अपनी बेटियां करती है ना उतना बेटे को फ़िक्र नहीं होती है। वो घर पे बाप लेट आता है तो इतने कॉल करती है, कहाँ हो, कब आओगे, क्या कर रहे हो। तो माशाल्लाह इससे तो यही समझ में आता है कि बेटियां बढ़कर ही है। तो माशाल्लाह आई साहब, आपकी सोच और हमारे नाजरीन की सोच मिलती है, तो ऑलमोस्ट सेम जवाब दिया आपने भी और जो हमारे व्यूवर थे उन्होंने भी वही जवाब क्या दिया। बात, माशाल्लाह। चलिए दूसरा सवाल हाजी शब्बीर भाई से किया गया था, आइए मालूम करते हैं इस पर आज की जनरेशन क्या रिप्लाई करती है। जी चलाए प्लीज। जी, जब वो बेटी अगर घर पे आ जाए तो सबसे पहले वालिदैन को उनको पहले उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या मतलब किस बात से लेके मतलब झगड़ा हुआ है या मतलब कुछ भी मैटर हुआ, उसको सबसे पहले उनको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। फिर जिसका गलती हो, अगर शौहर का गलती हो या मतलब अपनी बेटी का गलती हो, तो उनको समझाना चाहिए कि बेटा ऐसा नहीं कर सकते या बेटा ऐसा नहीं होता है। और कैसा है कि अगर बेटी आ जाती है तो रिश्ता कैसा है एक शौहर और हस्बैंड का, जो एक लंबा पारी होती है। मतलब जैसे अभी समझ लीजिए ज़िंदगी बहुत लंबी है, तो किसी को भी समझने में किसी का 2 महीना लगता है, किसी का 6 महीना लगता है या किसी को साल भर भी लग सकता है। तो इसलिए सबसे पहले बेटी को समझाना चाहिए, उनके साथ में वक्त गुजारना चाहिए। वो जितना उसको साथ में वक्त गुजारे उतना वो उनको समझ सकते हैं और दोनों में अंडरस्टैंडिंग होगी। तो फिर उनको बीच में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा और अपने हंसी खुशी से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। जी साहब, आप
جو فیڈ بیک آیا اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ اتفاق ہے ماشاءاللہ. مجھے خوشی اس بات بھی ہے کہ ان کے بھی یعنی سوچ ہی مل رہی ہے. ہمیں یعنی ملاپ ہی کرنا چاہیے. توڑ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے, جی. جوڑ اللہ کو پسند ہے. تو اتفاق کرے, بولتے ہیں نا کہ اتحاد زندگی ہے اور انتشار موت ہے. جی. تو خاندان کا اتحاد ہوتا ہے اس معاملے میں, بانڈنگ ہوتی ہے, سوسائٹی میں ایک اچھا میسج پاس ہوتا ہے, پڑوس میں ایک میسج جاتا ہے, اس گھر کو یعنی بچے کو کوئی مس گائڈ کرنے والے ہوتے ہیں وہ فتنے کا سدباب ہوتا ہے. جی. سامنے یعنی سسرال والوں کو پتہ چلتا ہے کہ یعنی یہ لوگ بہت یعنی سلجھے ہوئے مائنڈ کے لوگ ہیں. یہ اڑوس پڑوس خاندان والوں میں اگر وہ بات چلی جائے تو ان کو لگتا ہے کہ اچھا ایسی بات ہوئی تھی, اس پہ یعنی ماں باپ نے یہ رول ادا کیا ہے. آج بچوں کا گھر بگاڑنے میں بھی معاذ اللہ رب العالمین میں نے کیونکہ 50 کو کراس کر چکا ہوں, جی. میں نے دیکھا ہے کہ بچوں کی زندگی بگاڑنے میں جی. ماں باپ نے حصہ لیا ہے. اللہ. ماں باپ نے حصہ لیا. بچی کو کہیں چڑھایا جا رہا ہے, کہیں بچے کو چڑھایا جا رہا ہے. جی. خدا رحم کرے. وہ ناظرین جو صاحب اولاد ہیں, چاہے آپ کی بچی ہے یا بچہ ہے, یہ سب امانت ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ جس کے اندر امانت داری نہیں اس کے اندر ایمان نہیں. اللہ. یہ امانت میں خیانت ہو جائے گی. جی. ماں باپ کے لیے اولاد کا حق, سب سے بڑا حق یہ بیان کیا گیا ہے کہ اسے اچھی تعلیم اور تربیت دے. سبحان اللہ. تو اچھی تعلیم و تربیت تو یعنی کسی نے کہا نا کہ آپ کا علم کیا ہے, فرمایا گیا علم آپ کی تہذیب, آپ کا اخلاق اور عمل ہے. ورنہ یہ سرٹیفکیٹ جتنی بھی ہے نا یہ تو ایجوکیشنل ایکسپینڈیچر کی ریسپٹ ہے. ریسپٹ, یہ ریسپٹ ہے. آپ نے بی ایس سی کر لیا, ایم ایس سی کر لیے, بی ای کر لیے, بی کام کر لیا, واٹ ایور یو ہیو ڈن اٹ, جی. لیکن آپ کے اندر اخلاق اور تہذیب ہی نہیں ہے تو بھی اس کا مطلب ہی کیا ہے؟ کیا بات. سبحان اللہ. یہ سب سے بڑی تہذیب یہ ہے کہ وہ معاشرے میں اچھا پیغام دے, ان کو جوڑ والا پیغام دے, جی. فکر کا پیغام دے, تربیت کا پیغام دے. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. چلیے زبیر بھائی سے جو ہم نے سوال کیا تھا اس کے تعلق سے آج کی پیڑھی کیا جواب دیتی ہے یہ معلوم کرتے ہیں. جی چلائیں پلیز. جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. جو بیٹا نسل بڑھا رہا ہے وہ بھی کسی نہ کسی بیٹی سے ہی پیدا ہوا ہے, اس لیے بیٹی بھی نسل بڑھاتی ہے. ایسا نہیں بول سکتے کہ صرف بیٹا ہی نسل بڑھاتا ہے, تو بیٹی بھی اپنے جگہ پہ نسل بڑھاتی ہے اور بیٹا بھی الحمدللہ وہ بھی اپنے جگہ پہ نسل بڑھاتا ہے. آج ماشاءاللہ ہمارے ناظرین نے بھی بہت کمال کے جوابات دیے ماشاءاللہ. آپ کا بھی آلموسٹ یہی جواب تھا. اس پر آپ کچھ کہنا چاہیں گے ایسا؟ نہیں نہیں بالکل صحیح. جو حقیقت ہے, جو آدمی اگر دیکھے سوچے سمجھے, جس کو صاحب دانش ہے اور اس کو تجربہ ہے زندگی کا, بیٹے بیٹیاں دونوں ہیں اس کے گھر میں, تو آٹومیٹک اس کو سامنے ریزلٹ دکھ جاتا ہے. بیٹی کے ذریعے تو باپو پڑھ رہی ہے نا, وہ نسلوں کو کیا سیب کے درخت کشمیر سے توڑ کے لائیں گا یا پھر رتنا گڑھی میں جا کے آپس کے آم نکالے گا دیوگڑھ کے. دکھتی بات ہے, بیٹی کے بعد نسل بگڑنی ہی نہیں ہے. بالکل. یہ تو خوش نصیب ہے کہ جو اللہ کی نعمت پہ راضی رہے, کیونکہ اولاد ہے. جی. وہ چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو, تو وہ کبھی کبھی جینڈر کا فرق بھی آ جاتا ہے. اب کیا کریں گے آپ؟ صحیح ہے. تو یہ سب مسئلے ہیں. اپنگ ہم نے دیکھے, اندھے دیکھے, جی. کوئی یعنی جینیٹک ایسا پرابلم ہے کہ اللہ اکبر, وہ بڑی عجیب یعنی کیفیت میں. اور میں نے تو ایسے سے اولاد کو سنبھالتے ہوئے دیکھے کہ ان ماں باپ کو سلام میں نے دعا سے سلام, یعنی 100 بار سلام کہ وہ اللہ کی نعمت پہ راضی ہے. اتنی تکلیف میں وہ اولاد ہے لیکن اپنا سب کچھ لگا کے اس ایک اولاد کو بچانے میں لگے. زندگی بھر 25 سال تک ان کے پیشاب پاخانے کو اٹھاتے ہیں. 20-25 سال ایب نارمل بچے ہیں, ان کو ہوش نہیں ہے پیشاب پاخانے کا. اچھا صاحب, ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اگر ان کو کہہ دینا کہ آپ اپنی اولاد کو کسی کو دے دو, نہیں دیں گے. نہیں دیں گے. پیسے بھی مل جائے تو بھی نہیں دیں گے. اتنی محنت سے وہ اپنے بچوں کو پالتے ہیں. چند ایک مثال ہے. لگا دیتے ان کا ریوارڈ کوئی ظاہری طور پر میں اسلامی بھائی کو سلام کہہ رہا ہوں, اس کو نام دیا گیا, کہوں گا کہ اس کی بچے کی جو آزمائش ہوئی ہے, کم سے کم اس نے 30-35 لاکھ روپے خرچہ کر دیا. اللہ. قرضہ کر کے, یہ کر کے, وہ کر کے اس بچے پہ محنت کی. آج الحمدللہ بچہ سلامت ہے. تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ آپ کو لڑکا دے یا لڑکی دے, اس کی رضا پہ راضی رہے. اور جب رب کی رضا پہ راضی رہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے غیب سے عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. اللہ اللہ. کیا بات. لیکن ایسا آدمی وہی کرتا ہے جس کو دن کی معلومات ہو یا دن کی تھوڑی بھی حوالہ. ہمارے ایک اسلامی بھائی, ان کی 5 بچی ہیں. 5 بچیاں. 5 بچی, ایک کے بعد بھی لڑکا نہیں. ایک بھی لڑکا نہیں, 5 بچی. اچھا, ان کی کیا کیفیت ہے؟ مبلغ. میرے بڑے بھائی ہیں, ان کی 3 بچی ہیں. ماشاءاللہ. ایک لڑکا نہیں. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. لیکن ایک بھائی ہے, اس کے 3 لڑکے, ایک لڑکی نہیں. اس پر آئی صاحب وہ حدیث پاک اگر آپ سنا دے 3 بیٹیوں والے پر. اللہ اکبر.
یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ جلوہ افروز تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی بیٹی ہو, جی 3 بیٹیاں, اور ان کی پرورش کرے, تربیت دے, اچھی جگہ پہ نکاح کرائے, جی. تو اس پہ جنت واجب ہو گئی. سبحان اللہ. صحابہ نے عرض کی آقا کسی کے 2, میرے آقا نے فرمایا اس کے لیے بھی واجب ہے. سبحان اللہ. تو کسی نے عرض کی آقا 1 ہے, تو میرے آقا نے دریا رحمت اس پہ بھی کھول دیا. سبحان فرمایا اللہ. کہ اگر کسی کی ایک بیٹی ہو اور اس کی بھی اچھی تربیت کی اور اس کو بیاہ دے, شادی کرا دے, جی. تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی جنت کا ضامن ہوں. کیا اے بات ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے. ایک بیٹی کے لیے بھی فرمایا, کیا بات ہے. سبحان اللہ. میں محمد اس صلی کے اللہ جنت کا صلی ضامن اللہ ہوں. علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاءاللہ. ایف جی این چینل کے ناظرین, ہمارا پہلا سیگمنٹ مکمل ہوا. آئیے بڑھتے ہیں ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب. انشاءاللہ اس سیگمنٹ میں ہمارے باری باری معزز مہمان ہاٹ سیٹ پہ تشریف لائیں گے اور انشاءاللہ اپنے زندگی کے واقعات ہم سے شیئر کریں گے. آج بیٹیوں پر چرچا ہونا ہے, تو بیٹیوں کے تعلق سے انشاءاللہ کچھ گفتگو ہوگی. تو ماشاءاللہ ہمارا پہلا سیگمنٹ مکمل ہوا. اب نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف ہم بڑھیں گے. بھائی صاحب, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ہماری ہاٹ سیٹ ہے. زبیر ملتانی بھائی کا یہ پہلا جو ہے وہ ایکسپیرینس ہوگا, پہلی بار اس پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں. تو یہاں اس ہاٹ سیٹ پر آ کر آپ سے کچھ میں سوالات کروں گا. اب تک تو آپ ساتھ میں جو ہے وہ سوالات کے جوابات دے رہے تھے, اب ہوگا سفر اکیلے. جی, اس میں آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا. آپ انفرادی طور پہ یہاں پر آئیں گے اور آپ سے جو ہے وہ کوشچن کیا جائے گا. باری باری انشاءاللہ آپ نے یہاں پر آنا ہے اور میرے سوالات کا جواب دینا ہے انشاءاللہ. تو سب سے پہلے ابو بکر بھائی آپ تشریف لائیں پلیز. ماشاءاللہ. ہائی ابو بکر بھائی کی چیئر پہ میں بیٹھ جاتا ہوں. ماشاءاللہ ابو بکر بھائی ہاٹ سیٹ پر تشریف فرما ہو چکے ہیں. ماشاءاللہ. بھائی صاحب ماشاءاللہ آپ بھی بیٹیوں والے ہیں, جی, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹیوں والے ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیٹیوں سے بڑی محبت فرمایا کرتے ہیں. بے شک. تو کیسی محبت بیٹیوں سے ہوا کرتی, اور بالخصوص حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسی شفقت فرمایا کرتے ہیں, اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے بابا جان کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا. یہ جو باپ بیٹی کا پیار ہے نا, جی, کیونکہ آپ بھی ماشاءاللہ بیٹیوں والے ہیں, جی, یہ پیار آپ کے بھی گھر میں آپ نے ایکسپیرینس کیا ہے, ابھی بھی کرتے ہیں. ماشاءاللہ آپ کی بیٹیوں کی شادی بھی ہو گئی ہے. جی. تو کیا وہ انداز ہوتا تھا باپ بیٹی کا, جو یہ ریلیشن ہے وہ کیسا جو ہے وہ بیوٹیفل کس انداز سے ہوا کرتا تھا, آپ بتائیں پلیز. سبحان اللہ. باپو سب سے پہلے تو یہ حدیث پاک کتنی دل نشین ہے اور کتنی اس میں لذت ہے, کتنی چاشنی ہے کہ میرے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹیوں کو برا نہ کہو کہ میں بیٹیوں والا ہوں. سبحان اللہ. انہیں اپنی نسبت بیٹیوں کی طرف کی کہ میں بیٹیوں والا ہوں. جی. اور بیٹیاں جب کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو 2 ملائکہ آتے ہیں اور گھر والوں کو سلام کرتے ہیں. حدیث پاک میں جو ہے جس کی آواز جو ہے اس انسان و جنات کے علاوہ جو چاہے اسے سن سکتے ہیں, پھر وہ اپنے پروں سے اس بچی کو ڈھانپ لیتے ہیں اور گھر والوں سے کہتے ہیں کہ اس کی اچھی پرورش کرنا. باپ کی طرف وہ کہتے ہیں کہ اس کا اچھا تربیت کا اہتمام کرنا اور اس کو بیاہ دینا تو تمہارے لیے جنت کی بشارت ہے. سبحان اللہ. میرا آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر بھی پہلے شہزادی کی آمد ہوئی, اور اللہ پاک کی یہ شان ہے کہ جب وہ بندے کی خوشی کا اگر وہ اعتبار فرمائے تو بندے کی خوشی ہوتی ہے کہ اس کے یہاں بیٹا پیدا ہو, تو اس کی خوشی کے لحاظ سے اسے بیٹا عطا فرماتا ہے. لیکن جب رب تعالیٰ کسی سے خوش ہوتا ہے تو اسے پہلے بیٹی عطا فرماتا ہے. جی جی. میرے آقا علیہ السلام کی 4 شہزادیاں تھیں, اور یہ ایک ایسی سنت ہے جو اس کی بندے کو اپنے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ سنت پر عمل کرے. میری بھی ایک خواہش تھی کہ میرے گھر بھی کاش کہ پہلی بیٹی کی آمد ہو. آپ کے یہاں پہلے میری بیٹی ہی پہلی بیٹی ہوئی الحمدللہ, اور بڑی خوشی ہوئی تھی. ہمارے پورے خاندان میں خوشی تھی, اور اللہ کی رحمت ہے اور رحمت بن کر آتی ہیں. اور جب کسی کے یہاں بیٹی کی آمد ہوتی ہے تو اس کے لیے ملائکہ خوشخبری دیتے ہیں کہ اگر تم نے اس کی اچھی خدمت کی, اچھی تربیت کی تو اللہ پاک قیامت تک تمہیں اس کا اجر عطا فرمائے گا. حدیثوں میں خلاصہ یہ ہے کہ قیامت تک کا اس کے لیے اجر و ثواب ہے, اور آقا علیہ السلام کی طرف سے جنت کی بشارت ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر لڑکی ہو اور اس کی خدمت کی جائے, اس کی تربیت کی جائے, اس کا جو ضروریات کا سامان ہے وہ پورا کیا جائے. جیسے کہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے کہ گھر میں کوئی چیز لائیں تو پہلے بیٹیوں کو دے, کہ یہ نازک سی شیاں ہوتی ہیں, ان کے دل ٹوٹ جاتے ہیں, اور
یہ دل برداشتہ ہو جاتی ہے تو ان کا دل رکھنے کے لیے بیٹیوں کو پہلے پریفرنس دی جائے. تو بیٹیوں کے بارے میں دور جاہلیت میں تو یہ تھا کہ لوگ زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کا مقام، بیٹیوں کا مقام، بیٹیوں کا مرتبہ بلند کیا کہ یہ اللہ کی رحمت ہے، انہیں قتل نہ کیا جائے، انہیں زندہ درگور نہ کیا جائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی شہزادیوں کے ساتھ بڑی مطلب شفقتوں والی، محبتوں والی، اپنائیت والی اور بہت زیادہ محبتوں والی جو ہے وہ کیفیت آپ کے ساتھ ہوتی تھی. یہاں تک کہ جب شہزادیاں بڑی ہوئی، پہلے تو جیسے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، ان کے یہاں بیٹی ہوئی تو ان کو چھوٹی بچی کو، اپنی نواسی کو بھی اپنے ساتھ گود میں لے کر مسجد نبوی شریف میں آپ لے آتے اور ان کو کھلاتے. کبھی وہ نماز کے دوران کاندھوں پر بیٹھ جاتی، کبھی پیٹھ پر بیٹھ جاتے. تو حضرت امیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی تھی تو آقا علیہ السلام سجدہ طویل کر دیا کرتے تھے. یہ بچیوں کے ساتھ، بچیوں کی دل جوئی کے لیے، ان کی خوشی کے لیے، ان کے بچوں کو بھی آپ کھلایا کرتے تھے. بلکہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھی اپنے کاندھوں پر بٹھاتے، کبھی گود میں لے کر آتے، کبھی مسجد نبوی شریف میں لے آتے. یہ بچے تھے تو اپنے نانا جان کے گود میں پیشاب کر دیتے. تو میری بھی یہ خواہش ہوتی تھی کہ میری جب شادی نہ ہوئی تھی کہ یہ حدیثوں کو سننے کے بعد کہ کاش کہ میرے گھر پہلی بیٹی ہو اور بیٹی کے گھر جب بیٹا ہو تو میں بھی اپنے نواسے کو گود میں بٹھاؤں. اور ایک ایسی سنت یعنی جو ہمارے اختیار میں ویسے تو نہیں ہے کہ بیٹا ہو، بیٹی ہو، پھر اس کا گھر بیٹا ہو. تو اللہ نے کرم فرمایا، بیٹیاں ہوئی اور اس کے بعد بیٹے نواسے بھی ہوئے، گود میں بٹھایا بھی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی انہیں ناراضگی کا، جلال کا اظہار نہیں کیا کہ یہ مجھے میرے کپڑے ناپاک کر دیے، نہیں، بلکہ اپنے ہاتھوں سے ہی جو ہے وہ دامن کو صاف کیا کرتے تھے اور بچوں کو گلے سے لگایا کرتے تھے. میں نے بھی الحمدللہ ان سنتوں پر عمل کرنے کی سعادت حاصل کی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کہیں سفر پر جاتے نا تو سب سے آخر میں سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیدہ کائنات ہیں، جنتی عورتوں کی سردار ہیں، ان کے گھر سب سے آخر میں جاتے. اور جب ان کے گھر تشریف لے جاتے، کاشان اقدس پر تشریف فرما ہوتے تو آپ ان کی تعظیم میں، اپنے بابا جان کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتی اور جو ہے سرکار علیہ السلام ان کی پیشانی پر بوسہ دیتے. پھر وہ اکرام کی جگہ پر بٹھاتی اور جو محبتوں والی باپ اور بیٹی کے درمیان کی باتیں ہوتی وہ ہوا کرتی. پھر جب آپ سفر پر چلے جاتے تو سب سے پہلے جب آتے تو پہلے اپنی شہزادی کے گھر آتے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. بیٹی کو کتنی امپورٹنس دی جا رہی ہے. جی ماشاء اللہ. اللہ پاک کے کرم سے ہمیں اسلام نے بیٹیوں کے قدر و منزلت کرنے کا ذہن دیا ہے. ایک پیر صاحب کے پاس، ایک بزرگ کے پاس ان کے مرید آئے، کہا حضور میں بہت پریشان ہوں اور ایک عرصے دراز سے میں چاہ رہا ہوں کہ اس الجھن سے نکلوں، میرے روڑے اٹکے ہوئے، میں اس کے چاہتا ہوں اس سے پار ہو جاؤں، میرے جو پروجیکٹس ہیں وہ انکمپلیٹ ہیں، میں پائے تکمیل تک نہیں پا رہا. تو فرمایا کہ جاؤ اپنی امی جان سے دعا کرواؤ. کہا امی جان کا تو میرا انتقال ہو گیا ہے. کہا جاؤ بہن سے دعا کراؤ. کہا وہ تو بہت دور رہتی ہیں، ان دنوں ٹیلی فون اور اس طرح کا کنورزیشن کا تھا نہیں، وہ بہت پردیس میں رہتی ہے. کہا جاؤ گھر جا کر، بیٹی ہوں گی؟ بولے ہاں بیٹیاں ہیں. کہا بیٹیوں سے دعا کروا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. پیر صاحب ہو کر انہوں نے کہا ٹھیک ہے، چلے گئے. جی 3 دن کے بعد وہ مرید اپنے پیر کامل کے پاس حاضر ہوئے. کہا حضور آپ میرے پیر ہیں، آپ اتنے بڑے بزرگ ہیں، آپ کوئی وظیفہ دے سکتے تھے، کوئی عمل بتا سکتے تھے، آپ بذات خود دعا فرما سکتے تھے، لیکن یہ ایک انوکھا نسخہ کہ آپ نے ماں سے، بہن سے یا پھر بیٹی سے دعا کے لیے کہا اور میرے کام بن گئے. بِإِذْنِ تعالیٰ میرے کام جو رکے ہوئے تھے وہ بن گئے. اس میں کیا حکمت تھی؟ فرمایا کہ یہ وہ مقدس خواتین ہیں کہ ان کو اگر اشارے کنائے میں پتہ چل جائے نا تو یہ مسلح بھگا دیتی ہیں، تر کر دیتی ہے آنسو بہا بہا کہ یہ اپنے باپ سے، اپنے شوہر سے، اپنے جو ہے بھائی سے اتنی ان کی مطلب محبت ہوتی ہے نا کہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. وہ ان کی اتنی محبتوں کا معیار اونچا ہوتا ہے. حاجی شبیر اس سلسلے میں کیا فرمائیں گے آپ؟ اصل میں اس میں تو ایک حکمت وہ بھی تھی میرے صاحب مشائخ کرام کا یہ سلسلہ تھا پہلے سے. ہم پیر بناتے کیوں ہیں؟ پیر ہوتا ہے پیروی کے لیے. تو اصل میں وہ رشد و ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے ہوتے ہیں. وہ چاہتے دعا فرما دیتے ہیں. مرید نے کہا تو دعا تو مومن کے لیے کرنا چاہیے، حدیث میں فرمایا گیا. لیکن پیر صاحب نے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا اور پریکٹیکل بتایا کہ بچی کی اہمیت کیا ہے. کیا بات، پریکٹیکل بتایا کہ یعنی دعا، یعنی وہ اللہ کی عطا سے فرمائے گا نا حدیث میں کہ مومن کی نگاہ فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دکھتا ہے. تو پیر صاحب دیکھ رہے تھے کہ اس کا کام بنے گا تو ضرور، لیکن اس کی بیٹی کی دعا سے تو وہیں پہنچا دیا. اور وہ پیر صاحب جن بزرگ کا ذکر فرما رہے ہیں، آج تک تو ہم نے سنا تھا کہ والدین کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے،
मगर यहाँ तो बेटी की दुआ है, बेटी की दुआएं लेना चाहिए, ये एक नया सबक। अभी मैं अपनी बात कर रहा हूँ, इस सिलसिले में आने से पहले मुझे थोड़ी सी हरारत बुखार चढ़ा था, जी तो मैं गोली खा के लेटा हुआ था। तो मेरी छोटी बेटी 11 साल की है, माशाल्लाह, बिना बोले आई बेचारी और वो उसने मेरी पिंडलियां दबाना शुरू कर दी, अल्लाह, मेरे क्या तलवे बात, दबाना शुरू क्या कर दिए। बात, और क्या वो बात है, यानी इतने मीठे मीठे अंदाज में उसकी उंगलियां छोटी छोटी नन्ही नन्ही, माशाल्लाह। तो दिल से उसके लिए दुआ निकल रही थी। ये अजीब मोहब्बत होती है बेटियों को बाप से, हाँ, बड़ा अटैचमेंट होता है बेटियों का बाप से, माँ से। अच्छा, मेरी तो होता ही नवासी होगा। है, जी, वो इतनी अटैच है मुझसे अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा। और मुझे भी इतना प्यार उससे। अल्लाह का करम है कि यानी वो घर में मुझे कहते हैं कि आपको नहीं दिखती ना तो ये उदास हो जाती है, और आप जैसे मैं आओ ना तो सारी फरियादें मुझसे ही होती है उसकी, सारी फरियादें मुझसे होती है। यू बाप ग्रैंडपा मोबाइल डू लाइक दिस एंड उम्मुल खैर डू लाइक दिस ग्रैंडपा, दिन की और रिपोर्ट, वो तो पूरे दिन की रिपोर्ट देती होगी। हाँ, वो कारकर्दगी मिलती है। तो 5 साल की है, जी, नवासी आप नवासी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। लेकिन अल्लाह का करम है कि ये माहौल की बरकत ही है क्या बेशक। कि बच्चियों से अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से दिलों में मोहब्बत डालती है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। भाई साहब, आपसे सवाल ये है कि बेटियों की तरबियत, ये बहुत बड़ा जो है वो एक सवाल है ना, क्वेश्चन है कि क्या होती है तरबियत, बच्चियों को पढ़ाना चाहिए, नहीं पढ़ाना चाहिए, अगर पढ़ाना चाहिए तो किस बाउंड्री के साथ पढ़ाना चाहिए। हम एक इस्लामिक चैनल की बात कर रहे हैं और इस्लाम पर तरह तरह की बातें जो है वो कही भी जाती है, कुछ बातें तो बेबुनियाद होती हैं। तो अब बीइंग अ मुस्लिम हमको क्या करना चाहिए? बच्चियों को पढ़ाना चाहिए, और पढ़ाना चाहिए तो उनकी तरबियत कैसे करें फिर आज के दौर में? जो है वो पढ़ाने के साथ साथ बच्चियों की तरबियत, क्योंकि पढ़ा तो रहे हैं, तरबियत पर जो है वो तवज्जो नहीं है। एक्सीलेंट क्वेश्चन, बहुत ज़बरदस्त सवाल किया है, और एफटीएन चैनल के नाजरीन के लिए ये बड़ा समझ लीजिए कि मालूमाती जवाब होगा। जी, इस्लाम ने कहीं भी एजुकेशन के लिए रोका नहीं है। ठीक है। अगर आप अपनी बच्ची को डॉक्टर नहीं बनाएंगे, तो अगर गायनेकोलॉजिस्ट आपकी मुस्लिम लेडी डॉक्टर नहीं है, तो क्या वो किसी मर्द के पास जिसके सामने वो चेहरा नहीं खोल सकती, जी, तो क्या वो सित्र खोल सकती है? अगर वो डॉक्टर है तो जाहिर सी बात है वो अपने प्राइवेट जो भी मामलात हैं, मसाइल हैं, निजी मामलात हैं, वो उनसे शेयर कर सकती हैं। तो हम इस्लामिक कल्चर के साथ, इस्लामिक ट्रेडिशन के साथ, इस्लामिक बाउंड्रीज़ के साथ, इस्लामिक जो क़यूदात हैं उनके साथ बच्चियों को पढ़ा है। हमारी बच्चियाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह ताला बचपन ही से इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ी हैं, और फिर उन्होंने ग्रेजुएशन भी किया है, और मेरे तीनों बच्चे ग्रेजुएशन किया, बल्कि पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ भी जा रहे थे, फिर शादी का वक्त आ गया तो वो नहीं कर सके। बहरहाल यहीं पे आ जाता है सवाल कि आपने क्यों नहीं पढ़ने दिया उनको? वो शादी का वक्त आ गया, शादी हो गई। जी, पढ़ाना चाहिए आगे, और बिल्कुल पढ़ाना चाहिए, हर्ज नहीं है कुछ, बिल्कुल हरज नहीं है। आप बनाइए शरीयत के दायरे में देखिए, शरीयत के दायरे में। शरीयत के दायरे में, वही कह रहा मसला ये था। है कि शरीयत के 5-6 साल की बच्ची थी, तीनों बच्चे 5-6 साल के, 7 साल से ज़्यादा किसी की भी उम्र ना थी कि जिन्होंने 7 साल के ऊपर माह रमज़ान के पूरे रोज़े ना रखे हो। माशाल्लाह। 5 साल 6 साल की उम्र में पूरे रोज़े, वैसे तो 1 रोज़ा 2 रोज़ा 1997 में अमीर सुन्नत तशरीफ़ लाए थे बम्बई, तो मेरे पास आज भी वो नोट मदीना है, अमीर सुन्नत जिलानी रज़ा को अता की थी। उस वक्त वो 4 साल के थे और पहला रोज़ा रखा था माशाल्लाह। तो वो अमीर सुन्नत के साथ डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था चौपाटी पर, तो बताया था कि ये पहला रोज़ा है इनका, तो अमीर सुन्नत ने अपने दस्तखत करदा नोट मदीना एक आज भी याद है, और हमारी आने वाली जनरेशन को भी याद रहेगा कि मुर्शिद कामिल ने जो है अपना नोट मदीना अता फरमाया था। तो इस उम्र से ही उनको तरबियत दी जा रही थी। घर में माहौल इस्लामिक माहौल था, हम घर में भी नमाज़ों का सिलसिला था। तो ये छोटे बच्चे जो है ना, ये बड़ों को देखकर जिस तरह हम नमाज़ पढ़ते हैं तो वो लेट जाते हैं, और जिस तरीके से भी जो उनका अंदाज़ होता है, टूटा फूटा अंदाज़, मतलब मीठा मीठा अंदाज़ होता है, अच्छा लगता है, तो वो भी नमाज़ें पढ़ते हैं। मैं दुकान से आया करता था रात को इशा के नमाज के बाद, खाना खाने के बाद घर में जो है वो चलना सुन्नत है, तो मैं चहलकदमी भी करता था, और घर में चलते हुए सूरह मुल्क शरीफ जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिसकी तरगीब फरमाई है कि इसे पढ़ा जाए कि ये कब्र की वहशतों से, कब्र के अज़ाबात से बचाती है। अमीर अहले सुन्नत ने नेक अमाल में एक अमल ये भी दिया है कि क्या आज आपने सूरह मुल्क की तिलावत की नहीं की? तो मैं पढ़ा करता था बुलंद आवाज़ से। तो मेरी बच्ची अभी तकरीबन 4-5 साल की थी, वो मेरे साथ मेरा हाथ पकड़ कर चलती, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। मैं पढ़ता उससे पहले वो पूरा जो है सूरह मुल्क का जो है तिलावत किया करती थी। कुछ दिनों तक या कुछ महीनों तक वो सुनती रही, लेकिन
अब्बा की उंगली पकड़ के साथ चलती है, वो मज़ा आता है उनको बाप के साथ चलते हुए। लेकिन बिहम्दिल्लाह ताला ये 5 साल के अंदर के माशाल्लाह उन्होंने सूरह मुल्क याद कर ली, सूरह यासीन शरीफ याद कर ली। इस तरह करते करते आज बिहम्दिल्लाह ताला आपके दारुल मदीना में हमारे नवासे पढ़ रहे हैं, अभी 7वीं में है या 8वीं में है। उन्होंने 21-22 पारे भी हिफ्ज़ कर लिए माशाल्लाह। FGN चैनल पर उन्होंने बयान भी किया। आज मैंने बयान सुना तो मैंने अपने नवासों को कहा कि आपने तो अपने अब्बा का भी और नाना का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया माशाल्लाह। इतना अच्छा अंदाज, ने यकीन जानिए बड़ा दिल नशीन अंदाज था, बहुत मजा आया। तो ये बच्चों को आज से ही ट्रेन किया जाए, अभी से उनकी ट्रेनिंग की जाए, इस्लामिक माहौल घर में, इस्लामिक नहज पर इनकी तरबियत होगी तो ना वो मुर्तद होंगे, ना बदमज़हब होंगे, ना बदअक़ीदा होंगे, ना बदआमालियों में वो कहीं मुब्तला होंगे। अगर उनकी अच्छी नहज पर तरबियत है, जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तरबियत का अंदाज दिया है, उस अंदाज से हम तरबियत करेंगे तो इंशाअल्लाह हमें यानी शर्मिंदगी के दिन देखने नहीं पड़ेंगे। असल में क्या है बापू के यानी इस FGN चैनल के माध्यम से हम ये पैगाम भी देगी कि जो अभी हाजी साहब ने बातें सुनाई है, इसमें माँ बाप का बड़ा रोल होता है। हम अल्लाह की बारगाह में यही दुआ करेंगे कि जाने अनजाने में जी हमसे जो खताएं हुई अल्लाह अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदके माफ़ करे, आमीन। हमें भी हमारी अपनी गुनाहों की नौसत से बचाएं और हमारी नस्लों को भी महफूज रखें, आमीन। अगर हमारी बेएहतियाती के सबब अगर हमारी नस्ली बर्बाद होगी तो हम तो गोया अपनी नस्लों के लिए गड़ा खोद रहे। जी जी ये जिल्लत का भी गड़ा बहुत जी इस पर एक वो तफसीरों में, कुरान की तफसीरों में जो वाक़या मिलता है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वाला वाक़या, हाँ वो तो है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ उन्होंने सफ़र, तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं जो भी करूँगा तो उस पर आप कलाम नहीं करेंगे, मेरी बातों में आप मुखिल नहीं होंगे। आपने फरमाया ठीक है। एक कश्ती में सवार हुए, छोटी सी नाव थी, उस पर जो है दरिया के उस पर जाना था। अब जब जो साहिल पर आने लगे तो आपने उसका नसुरा कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ये क्या कर रहे हो? कहा मैंने पहले कहा था कि मेरे मामलात में आप मुखिल नहीं होंगे, आप खामोश हो गए। जब साहिल पर पहुँचे तो वहाँ सिपाही खड़े थे बादशाह के, तो देखा कि उस पर नाव में सुराख है। कहा छोड़ दो ऐबदार है, इनको नहीं पकड़ना, वरना ये था कि बादशाह की तरफ से उनका सामान भी लूट लिया जाता और भी उनको ज़रर पहुँचाया जाता। अब आगे बढ़े, एक मैदान में जो है वो एक खस्ता हाल दीवार थी, उसके जो है इर्द गिर्द बच्चे खेल रहे थे, वो दीवार गिरने लगी। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसको रोका और फिर उसको असर नौ तामीर करनी शुरू की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए खिज़र, ये यहाँ वीराने में एक खस्ता दीवार है, इसको दोबारा असर नौ तामीर करने का क्या सबब जी, इसका क्या मतलब फ़ायदा? फरमाया मैंने पहले कहा था कि मेरे मामलात में आप मुखिल ना होंगे, मुझसे वो ना करेंगे। बहरहाल ये आगे जाने के बाद कुरान की तफसीरों में इसके पीछे लिखा है कि उस दीवार के नीचे जो है एक यतीम बच्चे का ख़जाना दबा हुआ था। अब अगर वो दीवार हट जाती है, वो ख़जाना ज़ाहिर हो जाता तो दूसरे उस पर काबिज़ हो जाते और उसका हक़ उसे ना मिलता। कुरान के तफासिर में है कि जिस यतीम बच्चे का बाप जिसकी ये मतलब अमानत रखी थी, ख़जाना रखा था, वो बाप बड़ा नेक था और वो भी 7वीं पुश्त में 7 जनरेशन, बाप के बाप दादा के बाद दादा, वो 7 जनरेशन पहले जो नेक थे उसका अज्र, उसका सिला, उसकी बरकत उसके यानी 7वीं पुश्त के बाद उस यतीम बच्चे को मिल रही है कि अल्लाह के नबी खिज़र अलैहिस्सलाम उस दीवार को तामीर कर रहे हैं। पता चल रहा है कि अगर नेक हम बनेंगे, मुत्तकी बनेंगे, परहेजगार बनेंगे तो हमारी जनरेशन में भी उसका सवाब और उसका फ़ायदा नजर आएगा, समारात दुनियावी फ़ायदे भी मिलेंगे और इंशाअल्लाह हमारी जनरेशन को भी उसकी बरकतें मिलेगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नाज़रीन, हाजी अबू बकर भाई से हमने उनकी बच्चियों के बारे में भी सुना, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी लाडली शहज़ादी और आपकी प्यारी बेटियों के बारे में भी हमने सुना, और माशाअल्लाह हमने ये भी सुना कि बेटियों की तरबियत कैसी करना चाहिए। माशाअल्लाह बड़ी प्यारी गुफ्तगू की आपने है सब, बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह तशरीफ़ लाए आप अपनी सीट पर। माशाअल्लाह ला हौल वला आमीन आमीन माशाअल्लाह जी। अब बारी है माशाअल्लाह हमारे नेक्स्ट गेस्ट की। हाजी शब्बीर भाई, अब आपको अबू बकर भाई और ज़ुबैर भाई का साथ छोड़कर यहाँ पर तशरीफ़ लाना होगा, फिर आपसे हम सवालात करेंगे कुछ। माशाअल्लाह बिस्मिल्लाह। माशाअल्लाह शब्बीर भाई, आपकी वैसे कितनी बेटी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 2 बेटी। एक बेटी के बारे में तो आपने बताया। 2 बेटी है मेरी। अच्छा, एक 11 साल की और एक बड़ी बेटी? बड़ी बेटी है। पहली बेटी है जो आपने वाक़या सुनाया था जी, हज वाला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अभी थोड़ी देर पहले अबू बकर भाई बता रहे थे कि बेटी के पैदा होने पर जो बिशारतें हैं, जो फजीलतें कुरान और हदीस के रोशनी में बयान की गई। बाज़ लोग जो है वो बेटी पैदा होती है तो उदास हो जाते हैं, उनके घर में जैसे कि जो है वो बोलना नहीं चाहिए बट एक मातम
جیسا معاملہ ہو جاتا ہے, افسوس والا معاملہ ہو جاتا ہے. بیٹی کے پیدا ہونے پر یہ جو افسوس کیا جاتا ہے صاحب, یہ جو اداس ہو جاتے ہیں ماں باپ, یا ایسے بھی دیکھے گئے کہ جو ہے وہ دادا دادی بھی اداس ہو جاتے ہیں, تو یہ ماحول جو اس طرح کا بنتا ہے بیٹی کی ولادت پر, یہ طریقہ درست ہے یا زمانے جاہلیت میں بھی ایسا کچھ ہوا کرتا تھا؟ اس کے بارے میں آپ کیا رہنمائی کریں گے؟ بیٹی یا بیٹا یہ اللہ کی جانب سے, تو اولاد تو کسی کے بس کی بات نہیں ہے نا جی کہ وہ خود سے نہیں پیدا کرے, یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے. کسی کو اللہ نے بانجھ کر دیا ہے, اولاد ہی پیدا نہیں ہوئی, کتنے آپ کو سے ملے گی کہ یعنی جن کی کوئی اولاد ہی نہیں ہے. تو اولاد یہ عطا کرنا یہ اللہ کے دست قدرت میں, جی, اور وہ کیا دے وہ بھی اسی کا اختیار ہے. اب اس کی عطا پر ناخوش ہونا, یعنی لاجیکلی عقلی طور سے بھی آدمی سوچے تو صحیح جی, کہ وہ کچھ مل رہا ہے اس پہ ناخوشی کا اظہار کرے, تو یہ آپ بولو گے یہ ناشکر ہے. جی, ایسا ہی حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ جس نے لوگوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی شکر ادا نہ کیا. اللہ اللہ, تو اللہ نے صاحب اولاد بنایا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے. اور رہا سوال یہ کہ لڑکی کے پیدا ہونے پر ناخوش ہونا, اداس ہونا, یہ زمانے جہلیت کی علامت ہے. جی, تو کفار قریش کیا کرتے تھے, کفار مکہ کیا کرتے تھے. رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے جاہلیت میں بیٹی بچاؤ اور بیٹی بڑھاؤ کیا اس کا پیغام دے دیا تھا. سبحان اللہ, سبحان اور پھر سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ آج جو ہم مسلمان ہیں جی, وہ اپنی سوچ کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں, جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو چیزیں عطا فرمائی ہیں. جی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک قرآن اور میرے اہل بیت. کیا بات, تو کمال کی بات ہے کہ قرآن پہ بھی شاید ہمارا عمل نہیں ہے, جی, سنت پہ بھی ہمارا عمل نہیں ہے, اور اہل بیت کی زندگانی کو اگر پیش نظر رکھے تو شاید اس پہ بھی ہمارا عمل نہیں ہے. تو ابھی محرم کا مہینہ آ رہا ہے, حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کی شہزادی ہے. جی, جی, تو یہ بیٹی پہ ناخوش ہونا یہ عقلی تقاضے کے خلاف ہے. ابھی میں میرے بڑے بھائی جمیل, جی, ان کو 3 لڑکیاں ہیں, اچھا, ایک بھی لڑکا نہیں, اچھا, 3 لڑکیاں ہیں, تینوں بیٹیاں, تینوں بیٹیاں ہیں. تو یہ اللہ کی رحمت ہے. جی, نہ میرے بھائی میں وہ اداسی آئی, نہ بھابھی, نہ کوئی گھر میں, نہ کوئی اس کو بھائی سمجھا ہی نہیں ہے. کیا ہوتا تھا زمانے جاہلیت میں, یعنی بیٹی پیدا ہوتی تھی کیوں افسوس ان کو ہوتا تھا؟ اور وہ فخر کرتے تھے مرد پہ. اچھا, یعنی عورتوں کو کیا سمجھا جاتا تھا کہ اس وقت تو عورتیں باندیاں بنی ہوئی تھی, وہ کنیزائیں تھی, جی, ان کو جوئے میں بیچ دیا جاتا تھا. اللہ معاذ اللہ رب العالمین, یعنی برہوس شکل عورت کو دے دی گئی تھی. جی, معاذ اللہ رب العالمین, یعنی جوئے میں مرد اپنی عورتوں کو جوئے میں لگا دیتا تھا, اتنی جہالت تھی. تو یہ جہالت کو رب کعبہ نے, اچھا یہ جہالت مکہ میں خاص تھی, جی, جتنا ظلم تھا, جتنی ظلمت تھی, جتنی گمراہی تھی, وہ مرکز بنا ہوا تھا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پر الحمدللہ اپنے حبیب کو عطا فرمایا, جس نے یہ سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے, حق کے بندوں کو حق سے ملانے آئے. جو گر رہے تھے ان کو نائبوں نے تھام لیا, جو گر چکے ہیں یہ ان کو اٹھانے آئے. سبحان اللہ, کیا بات, سبحان اللہ, تو وہ پھر وہی نا کہ خود ناتے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. اللہ اللہ کس نے مردوں کو مسیحا کر دیا, یعنی جو مردہ ہو چکے تھے, روحانیت ان کی ختم ہو چکی تھی, انسانیت ختم ہو چکی تھی. بیواؤں کے ساتھ بھی بڑا برا سلوک ہوتا تھا. اللہ اکبر, یعنی وہ وہی ہے نا کہ چلا دیا جانا, جی, انہیں سنسار کر دیا جانا, انہیں سماج سے سوشل کا بائیکاٹ ہو جانا, سوشل بوائکاٹ کر دیا جاتا. یعنی یہ سارے ظلم عورت کے مقدر بن چکے تھے. جی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نکاح ہی بیوہ سے فرمایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان پہلا اللہ, نکاح, کیا اور عمر 25, اور خدیجہ الکبریٰ 40 سال کی, کیا بات, 15 سال کا گیپ ہے ایج کا. جی, وہ بھی یہاں آج چھوٹی لڑکی دیکھی جاتی ہے, جی, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مقام دیا, مرتبہ دیا. جی, 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 اللہ اکبر, سبحان اللہ, یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہوں نے عورتوں کا مقام بلند کیا, ان کو حق دیا پریکٹیکلی. دیکھو گفتار کے قاضی دنیا میں بہت ملتے ہیں, میرے آقا کردار کے غازی بننے کی ترغیب دلا رہے کہ کردار کے غازی بنو. تقریر سے جی, تقدیر نہیں بدلتی, جی, تدبیر سے تقدیر بدلتی. آپ کرو گے خیر تو پھر بولتے نا کہ یہ صدقہ بلا کو ڈال دیتا ہے, اچھے کام عمر میں برکت بڑھا دیتی. کیا ہے تو یعنی تقدیر میں برا تھا, آپ نے خیر کیا وہ بدل گئی.
یہ بھی اب ایک الگ موضوع ہے کہ تقدیر کا کیا ہے, کبھی کوئی سلسلہ آپ کریں گے تو شاید انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ. اس تقدیر کے معاملے میں بڑی بحث چلتی رہتی ہے. میں آپ کو قرآن سناؤں یہاں, ابھی ایک اتفاق ہو رہا تھا قرآن کے لیے ڈیمانڈ ہو رہا تھا کہ وہ گھر کی شفٹنگ ہوئی, قرآن نہیں ملا. میں نے کہا آپ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کیجیے نا, ماشاءاللہ دعوت اسلامی آپ کو قرآن القرآن کریم دیے بھی ہے, اور قرآن کی ترجمہ اور تفسیر صراط الجنان بھی دیے ہے. کیا بات ہے, آپ لیجیے. جی جی جی. باڑا بولتے ہیں نا, بیٹھ رہا بڑھ رہا ہے اور وہ ندی بہ رہی ہے, پھر بھی آدمی بول رہا ہے کہ میں پیاسا ہوں. جی جی. بارش ہو رہی ہے, پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ خطیری ہو رہی ہے, تو اپنی زمینی سوکھی ہے, لینے والا چاہے تو بہت آپشنز ہے اس کے پاس. یہ قرآن میں آپ کو سنا رہا ہوں, سورۃ الشورى. جی, یہ قرآن کی بہت مشہور سورہ ہے اور سورہ نمبر 42 ہے. اس کی آیت نمبر 49 اور 50 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے, اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی سلطنت پیدا کرتا ہے, جو چاہے جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے اور جسے چاہے بیٹے دے, یا دونوں ملاتے بیٹے اور بیٹیاں, اور جسے چاہے بانجھ کر دے. جی, بے شک وہ علم و قدرت والا ہے. واضح طور پہ اللہ نے فرمایا. اللہ نے فرمایا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ اب اس کی کچھ تفسیر, جی, لیکن ہم دیکھیں گوگل پہ سب کچھ ملتا ہے, لیکن ہر چیز گوگل پہ درست ملے. گوگل اٹ سے کوئی جنریٹ نہیں کرتا ہے نا. جی جی, اس پہ جو ڈیٹیل ڈالا گیا, آپ نے ڈیٹا ڈالا ہے, وہاں سے وہ نکال کے آپ کو دے رہا ہے. رائٹ رائٹ. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, یہ اللہ نے پرنسپل دے دیا. جی, جو بات تم نہیں جانتے وہ علم والوں سے جانو. سبحان اللہ. گوگل علم والا نہیں ہے, گوگل از دا پلیٹ فارم. مفتیان اکرام سے وہ پوچھے, مفتیان کرام کے پاس جائے, علماء کے پاس جائے, جی, اہل ذکر کہا گیا ہے, تو پتہ چلا کہ مفتی کے بھی پاس جائے اور اپنے پیر و مرشد کے پاس بھی جائے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. تو تزکیہ نفس کر رہے ہیں, کیا بات, جو آپ کو علم تصوف دے رہے ہیں, جی, جو قرآن کا جو بیسک پرنسپل ہے وہ عطا کر رہے ہیں. جی, تو ہمیں یعنی اس کی طرف جانا چاہیے کہ آسمان اور زمین کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے. وہ ان میں جیسا چاہتا ہے تصرف فرماتا ہے, یعنی جو اس اختیار چاہے وہ کرے, اور اس میں کوئی دخل دینے اور اعتراض کرنے کی مجال نہیں رکھتا. جی. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بیان فرمانے سے مقصود یہ ہے کہ کوئی انسان اپنی ملکیت میں موجود مال اور عزت و شہرت کی وجہ سے مغرور نہ ہو. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بیان فرمانے سے مقصود یہ ہے کہ کوئی انسان اپنی ملکیت میں موجود مال اور عزت و شہرت کی وجہ سے مغرور نہ ہو, اسے گھمنڈ آئے ہیں. کیونکہ جب اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے اور جو کچھ اس کے ہاتھ میں اس پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے, تو اس صورت میں وہ مزید اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی فرما برداری کی طرف مائل ہوگا. اور جب اس کا اعتقاد یہ ہوگا کہ اس کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ اس کی عقل مندی اور کوشش کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے, تو وہ اپنے نفس پر غرور کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے دور ہو جائے گا. یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا, جیسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے. آیت کے اس حصے اور اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے عالم میں اپنے تصرف اور اپنی نعمت کو تقسیم کرنے کی صورتیں بیان فرمائی ہے. چنانچہ ارشاد فرمایا ہے کہ وہ جسے چاہے صرف بیٹیاں عطا فرمائے اور بیٹا نہ دے, اور جسے چاہے صرف بیٹے دے اور بیٹیاں نہ دے, اور جسے چاہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں ملا کر دے, اور جسے چاہے بانجھ کر دے کہ اس کے ہاں اولادی نہ ہو. وہ مالک ہے, اپنی نعمت کو جس طرح چاہے تقسیم کرے اور جس کو جو چاہے دے. انبیاء کرام علیہ السلام میں بھی کئی صورتیں پائی جاتی ہیں, جیسا کہ حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہ السلام کے یہاں صرف بیٹیاں تھیں. کیا بات, کوئی بیٹا ہی نہ تھا. جبکہ ابراہیم علیہ السلام کے یہاں صرف بیٹے تھے, کوئی بیٹی نہیں تھی. اور انبیاء کے سردار حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے 4 یا 3 فرزند عطا فرمائے اور 4 صاحبزادیاں عطا ہوئی. بیٹے اور بیٹیاں دینے یا نہ دینے کا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. ان آیت سے معلوم ہوا کہ کسی کے یہاں صرف بیٹے پیدا کرنے, کسی کے یہاں صرف بیٹیاں پیدا کرنے, اور کسی کے ہاں بیٹے اور بیٹیاں دونوں پیدا کرنے کا اختیار اور قدرت صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. کسی عورت کے بس میں یہ بات نہیں کہ اپنے یہاں بیٹا یا بیٹی جو چاہے پیدا کریں. جی. اور جب یہ بات روشن دن سے بھی زیادہ واضح ہے تو بیٹی پیدا ہونے پر عورت کو مشق ستم بنانا, اس سے طرح طرح کی اذیتیں دینا, بات بات پر طعنوں کے نشتر چبھونا, آئے دن ذلیل کرتے رہنا, صرف بیٹیاں پیدا ہونے پر اسے منحوس سمجھنا اور معاذ اللہ طلاق دینا,
قتل کی دھمکیاں دینا بلکہ بعض اوقات قتل ہی کر ڈالنا، یہ اس مجبور اور بے بس کے ساتھ کہاں کا انصاف ہے؟ افسوس آج ہمارے معاشرے میں مسلمانوں نے اس طرز عمل کو اپنایا ہوا ہے جو دراصل زمانے جاہلت میں کفار کا طریقہ تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنز العرفان سورۃ النحل آیت نمبر 58 اور 59 میں، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا ہے اور وہ غصے سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اس بشارت کی برائی کے سبب لوگوں سے چھپا پھرتا ہے، کیا اسے ذلت کے ساتھ رکھے گا یا اسے مٹی میں دبا دے گا؟ خبردار یہ کتنا برا فیصلہ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے، آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی وسلم۔ یہ سب ذہن پر ہے، جی ذہن جب بن جائے کہ یار نہیں یار جو بھی ہے، ہمارے اسلامی بھائی ہیں جی ان کو 5 بیٹیاں ہیں، ماشاء اللہ، یکی بعد دیگر 5 بیٹیاں، جی بیٹا ہوا ہی نہیں ہے، تو یہ بھائیوں سونا منہ لٹکا دینا، واٹ از دس؟ یہ سب آپ کی بیٹی کی شادی ہوئی؟ الحمدللہ آپ کی دونوں بیٹیوں کی شادی ہوئی؟ جی ہاں۔ اب یہی جو ٹاپک ہے نا بچیوں کی شادی، یہ آج جو ہے وہ شادی اتنی مشکل ہو گئی ہے اور اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ زیادہ جو ہے نا وہ بوجھ آتا ہے بیٹی والوں پہ۔ آپ بھی بیٹی والے، آپ بھی بیٹی والے، آپ کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ 4 بیٹیاں، 4 بیٹیاں، چاروں کی شادی ہو گئی؟ نہیں ایک کی باقی ہے۔ ایک کی باقی۔ تو اب یہ جو موضوع ہے نا یہ سب کہ پہلے کے دور میں آپ نے بتایا کہ اس وجہ سے بیٹیوں سے نفرت تھی کہ مرد ہونے پر فخر تھا، ٹھیک ہے، مرد ہونے پر ناز تھا۔ آج کا کنسیپٹ یہ ہے کہ بیٹی پیدا ہوگی تو خرچہ بڑھ جائے گا، بیٹی کی شادی کرنی پڑے گی، جہیز دینا پڑے گا، پھر بیٹے والے بھی جو طرح طرح کی ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب کیا کرے معاشرے میں؟ بیٹی والا باپ کہاں جائے گا؟ بے شک دین آسان ہے، ہم نے اس کو اتنا کمپلیکیٹڈ کر دیا ہے۔ جی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ کون سا نکاح برکت والا ہے؟ فرمایا جس نکاح میں خرچ کم ہو۔ ہم نے معاذ اللہ رب العالمین نے ایسی کمپلیکیشن کر دیا ہے، بڑا ہال چاہیے، بڑی گیدرنگ چاہیے، 800 900 1000 کی دعوت ہونی چاہیے۔ کسی نے کہا ہے؟ کسی نے کہا اتنی دھوم دھام کرے؟ مجھے تو ایک اب یہی تھا کہ وہی ہوا جو قرآن کی آیت بیان ہوئی، وہ انسان سمجھ رہا ہے کہ یہ جو میں نے حاصل کیا ہے یہ میری عقل مندی کی وجہ سے آیا، جی، اسے وہ اللہ کی طرف منسوب نہیں کرتا ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ جو بھی خیر ہو وہ اللہ کی طرف منسوب کرے، اور جو بھی شر ہو اپنی طرف منسوب کرے، اپنی طرف اسے نافذ کرے کہ ہاں یہ میری وجہ سے ہوا ہے۔ تو وہ جو خیر ہو رہا ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ میری وجہ سے اس کو بال ملا، اس کو عزت ملی، اسٹیٹس ملا۔ ایک جناب کی بچی کی شادی ہوئی، 2 بیٹیوں کی شادی انہوں نے کی نریمن پوائنٹ پہ، جی اسلام جم خانے میں۔ دونوں بیٹیوں کو کار دی، وہ کار کھڑی تھی اسلام جم خانے میں۔ دونوں بیٹیوں کو 1 کلو سونا دیا، وہ پبلک کو بتاتا۔ کیوں اتنی دشواری پیدا کر رہے ہو؟ کیا بتانا چاہتے ہو آپ؟ کیوں آپ نے یہ کیا؟ یہ کیا ہوگا سماج و معاشرے پہ، سوسائٹی پہ؟ جی لوگ نیکیوں کی حدیث ہے آج کے زمانے میں، آج تو آدمی معاذ اللہ برائیوں کے معاملے میں حدیث ہے۔ جی آج آپ نے یہ کیا، اس سے زیادہ مال جس کو ملا وہ پتہ نہیں وہ کیا کرے گا۔ آپ نے اس کو اوڈی دی، وہ پتہ نہیں اور کیا دے گا، روسے دے گا، کیا دے گا۔ پھر بیٹے والے ڈیمانڈ کرنا شروع کرتے ہی دیکھ کر وہ دیکھا تھی کہ ہوئی کہ نہیں ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، کیوں کرنا چاہتے ہیں، کس لیے ایکٹ کر رہے؟ اور یہ نحوست تو یہ ویسٹ بنگال اور نارتھ انڈیا، یو پی کی طرف بہت ہیں، بہت زیادہ ہے۔ لڑکیوں کو وہ نہیں، یعنی اس کو بلیٹ چاہیے۔ آپ شادی کر رہے ہو کہ سوال کر رہے ہو؟ جی جی جی، پروفیشنل بیکر، حدیث میں فرمایا گیا ہے پروفیشنل کہ بھکاری۔ جی حدیث میں فرمایا گیا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے افضل ہے۔ تو آپ تو یہ نہیں یوں کر رہے ہو کیا؟ یہ ہاتھ میں کیا ہے بھائی؟ بلیٹ کی چابی دو، گھر کی چابی دو، کار کی چابی دو۔ معاذ اللہ رب العالمین، یہ سب کسی کی بیٹی کو بیاہ کر کے لانا کسی پر احسان کرنا ہوتا ہے۔ کیوں جو ہے وہ یہ ساری چیزیں دے؟ کیوں باپ جو ہے وہ اپنی بیٹی کو جو ہے وہ بیچے کسی کے ہاتھ میں؟ کیوں دے ایسے اس کو؟ اس کے بدلے میں کیوں پیسہ دے؟ اصل میں کیا کہ سماج نے رسم و رواج نے اتنا مجبور کر دیا ہے جی کہ وہ بیٹی کے یعنی بیاہنے کے لیے وہ اتنا تھکتا ہے۔ یعنی میری جو دکان پہ سامان آتا تھا مسالوں کے لیے، تو وہ لانے والا بیچارہ وہ ضعیف تھا بوڑھا، تو میں نے اس سے کہا کہ یار چاچا اتنی عمر ہو گئی، آپ کیا کر رہے ہو؟ بولے حاجی صاحب کیا کرے، بیٹیاں ہیں اللہ، ان کو بیاہنا ہے۔ داماد وہاں تو کم سے کم بلیٹ مانگتا ہے، موٹر سائیکل مانگتا ہے، تو ہم کیا کریں؟ یہ عمر مجبوری ہم کھینچ رہے ہیں۔
جی یعنی خود بیچارہ دال پکا رہا ہے، رات میں دال اور سبزی کھا رہا ہے، دن بھر وہ ڈھو رہا ہے اس عمر میں، یعنی اس کی عمر 65 کو کراس کر چکی تھی. حاجی صاحب میرے یہاں پر بھی دکان پر ایک کوریئر والا آیا تھا، تقریباً 65-70 سال کے درمیان ہوگی، سفید بال سارے داڑھی کے، اور وہ میں نے کہا اس عمر میں آپ بھاگ رہے ہیں؟ کہا بس بیٹیاں ہیں ان کو شادی کروانی ہے، اور یہ کوریئر کے لیے بولے مجھے 5-5 6-6 منزل بولے چڑھنا پڑتا ہے 65-70 سال کی عمر کے اندر بچیوں کے لیے. یہ جو رسم و رواج جو غلط چل پڑی نا، اس کی وجہ سے یہ بیچارے باپ جو ہے نا پس جاتے ہیں. اسماعیل صاحب میں سمجھ پا رہا ہوں نا آپ لوگوں کی گفتگو سے، جب تک بیٹے والے جو ہے وہ یہ جہیز کی پرتھا کو بند نہیں کریں گے تب تک بیٹیوں کو اللہ کی رحمت نہیں مانا جائے گا. نحوست ہے اسلام میں جہیز کا کانسیپٹ ہے کہ اگر یہ آسان کر دیں گے نا، بیٹے والے جو ہے وہ کہیں گے نہیں ہم کو جہیز نہیں چاہیے، ہم کو آپ کی صرف بیٹی چاہیے، آٹومیٹکلی جو ہے وہ بیٹی کی اہمیت بڑھ جائے گی. الحمدللہ. آج جو ہے وہ کیونکہ ہم بیٹے والوں نے یہ سب دروازے کھول کے رکھے ہیں، ان کی ڈیمانڈس بڑھ رہی ہے، تو پھر بیچارہ بیٹی والا یہ سب جو ہے وہ جب بیٹی آتی ہے تو پھر وہ پریشان ہوتا ہے. ایک جگہ نکاح میں گیا، اتفاق یہ ہوا کہ ماحول کی برکت تھی، یعنی بہت لوگ عقیدت کا اظہار کرتے تھے حاجی صاحب نکاح پڑھا دے بھی. میں نے پرنسپل بنایا تھا کہ بھائی آدمی نکاح نہیں پڑھا ہوگا، وہاں جو بھی علاقے میں ہے آپ وہاں بڑے عالم دین جو ہوگے مسجد کے ان سے آپ نکاح پڑھوائے. لیکن وہ اس میں بھی اتنا بخل کرتے، معاذ اللہ رب العالمین، آپ اپنی شادیوں میں لاکھوں روپیہ خرچ کر رہے ہو، جی، اور جو قاضی آپ کا نکاح کرا رہا ہے، ایجاب قبول کرا رہا ہے، اس کو 500 روپے کی نوٹ 2-2.5 ہزار میں تو آپ کی چیخ نکل جائے. اللہ اکبر. 2,000-2,500 کی تو آپ کی پلیٹ ہوتی ہے ایک. تو یہ کیا ہوتی ہے 2,000-2,500 کی پلیٹ؟ ایک پلیٹ 2,000-2,500 روپے کی خریدتے ہیں لوگ، کیا کرتے؟ یعنی ڈشز ہوتی ہے کہ بھائی یہ 8 اسٹارٹر ہے، 4-5 گریوی ہے، 3 ٹائپ کے. ایک پلیٹ کسی نے اٹھایا، ایک انسان میکسیمم 400 گرام کھاتا ہے جی، اور اس کے وزن کے مطابق یہ دکھاتا ہے 700 گرام یا 800 گرام میکس. آپ کیا کر رہے ہو؟ اتنے اسراف، اتنا یعنی ضیاء نعمتوں کا. اٹھایا بچے نے بھی اگر پلیٹ اٹھایا تو 2,500-3,000 روپے لگ گیا. اور اب وہ نکاح میں تاخیر ہو رہی، میں بولا یار قاضی صاحب موجود ہے، دلہا بھی موجود ہے. تو وہ جو مجھے لے کے گیا تھا، جی، میں اسے جانتا ہوں، میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، اللہ کا بھی نام لوں، بمبئی نمبر 8 کی ہی بات کر رہا ہوں. جی، تو وہ سامنے موجود تھا، اس کا نام بھی نہیں لے رہا. میں نے کہا کہ بھائی کیا بات ہے، کہاں ہے آپ کے ابا، اور لڑکی کے ابا کہاں ہیں، کیوں نہیں آ رہے؟ کچھ بول نہیں پا رہا ہے. وہ میری مزاج کو جانتے تھے. میں اس سے اترا، پیچھے گیا تو پتا چلا کہ لڑکے کا باپ لڑکی سے ڈیمانڈ کر رہا ہے. اللہ، وہ ڈیمانڈ لڑکی کے باپ سے ڈیمانڈ کر، لڑکی کے باپ سے ڈیمانڈ کر رہا، مانگ رہا ہے اتنا دینا. اور میری تو وہ جان چلی. میں نے کہا لڑکی کے باپ سے کہ آپ مجبور بتائیے، یہ نکاح ہوگا، اللہ نے مجھے استطاعت دی ہے، آپ ٹینشن مت لیجئے، اس کا اچھا بھی نکاح. اس کے باپ کے سامنے کہا. اور میں نے اس لڑکے سے کہا کہ تیرے باپ کو سمجھا دے ورنہ حوالات دکھا دوں گا، میں قانون ابھی ہے ہندوستان میں. اور حاجی صاحب لڑکی کا باپ ان شاء اللہ تعالیٰ پھر وہ سیٹلمنٹ ہوا. اچھا، یعنی یہ اماؤنٹ تھا اتنا، سیٹلمنٹ ہوا نہیں. آپ کیا لڑکی کو بیچا آپ نے؟ اللہ، معاذ اللہ رب العالمین. اس نے اپنے جگر کا ٹکڑا آپ کو دیا ہے، پرورش کی اس کی. یعنی وہ گھر میں آئے گی تو آپ کے گھر میں رونق آئے گی، آپ کی نسل پروان چڑھے گی. آپ کو یعنی لڑکی دے رہے ہو، وہ بیٹی دے رہا ہے، آپ اسے بڑی خوش دلی کے ساتھ قبول کریں اور کچھ بھی ڈیمانڈ نہ کریں، کچھ بھی ڈیمانڈ نہ کریں، کچھ بھی ڈیمانڈ نہ کریں. صحیح. اللہ کے کرم سے ماحول میں ہمیں یعنی یہ تربیت ملی ہے. میں نے اس سے پہلے بھی شاید شیئر کیا کہ میں نے اپنے نکاح کے وقت پہ بارات لے کے ہم نے گئے لڑکی والوں کے وہاں پر، الحمدللہ، تاکہ انہیں خرچ نہ ہو کہ وہ ہال لیں گے، ہمیں کھلائیں گے، اتنے مہمانوں کو سنبھالیں گے. ہم نے ان سے کہا کہ جتنے آپ لے کر آ جائیں. ماشاء اللہ. یعنی آپ آسانیاں پیدا کریں. حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ لوگوں میں خوشیاں بانٹو. سبحان اللہ. تو خوشی تقسیم کرے. لڑکی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرے. ساری جو نشو و نما پوری دنیا میں ہو رہی ہے، ابے بھائی آپ کون ہو؟ جی، ڈاکٹر ہو. آپ کون ہو؟ منتری ہو. آسمان سے گرے تھے؟ کسی ماں نے آپ کو جنم دیا نا، کہ آپ زمین پھاڑ کے نکلے تھے؟ جی، کسی نے جنم دیا آپ کو؟ ہے کون جس کے آنے کے سبب بنا؟ کوئی تو ہے. اسی لیے سوچ اور مینٹلٹی بنی ہے معاذ اللہ رب العالمین. اگر لڑکی نہیں ہوگی تو پوری دنیا میں ڈس بیلنس ہی آ جائے گی. تو اللہ نے اس کے کام میں بڑی حکمت ہے. انسان کی بس کی بات نہیں اس کو سمجھ سکے، اور جو ملے خوش رہے. سبحان اللہ. آپ تو بڑے فخر سے بولتے ڈونٹ وری بی ہیپی. تو پھر یہ کون سی آپ کو وری آگے کی لڑکی آگے اور آپ کو وری ہوگی؟
وہ تو جس سے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. اور ہم نے الحمدللہ دیکھا ہے بیٹیوں والوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسا نوازا ہے, ماشاء اللہ. خوب نوازا ہے اللہ تعالیٰ نے, الحمدللہ اور الحمدللہ. ٹھیک ٹھاک طریقے سے اپنی بچیوں کی انہوں نے پرورش کی. لیکن شادی کی تو فخر کے ساتھ نہیں کی, جی چھپا کے کی. شاہ شجاع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وقت کے بڑے یعنی مالدار تھے. جی ان کی بیٹی کا نکاح کا وقت آیا تو نوابوں کے رشتے آ رہے تھے. آپ نے فرمایا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح خود کروں گا اور میں لڑکا ڈھونڈوں گا. جی. اور لڑکا ڈھونڈا تو کون ڈھونڈا پتہ ہے؟ ایک پرہیزگار متقی نوجوان جو مزدوری کرتا تھا, اس سے نکاح کرایا. سبحان اللہ. اس سے نکاح کرایا. سبحان اللہ. اور جب نکاح ہوا تو لڑکی گھر میں گئی. جی. گھر میں جب پہنچی تو دیکھا کہ گھر بوسیدہ ہے, چارپائی بھی بالکل جیسی مٹی کے چند برتن رکھے اور ایک کپڑا لپٹا ہوا ہے. بیٹی نے پوچھا کہ جب دلہن تھی اپنے شوہر سے پوچھا کہ کپڑے میں کیا ہے؟ تو کہا میں نے آج 3 کمائی تھی, 2 روٹی یہ بچی ہوئی ہے, ایک ابھی کھانے کے لیے اور ایک کل کے لیے. کل کے لیے. تو اس بیٹی نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ نکاح میں نہیں رہ سکتی. حضور نے کہا کہ میں تو آپ کے والد کو پہلے کہا تھا کہ میں بہت غریب ہوں, آپ کی بیٹی میرے ساتھ نہیں رہ سکتی ہے. اس نے کہا اصلاح کیجیے, میں آپ کی غریبی کی وجہ سے نہیں جانا چاہتی ہوں. جی. تو بولے پھر؟ بولے میرے والد نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں بہت متقی پرہیزگار اور متوکل سے طرح نکاح کراؤں گا. تو میں تو یہاں آ کے دیکھ رہی ہوں کہ جس کو رب نے آج 3 روٹی عطا فرمائی, وہ رب تبارک و تعالیٰ اسے کل بھی 3 روٹی عطا فرما سکتا تھا, تو اس نے کل کے لیے کیوں بچا کے رکھی؟ جی. تو جس کی اللہ کی ذات پہ توکل اتنا کمزور ہے, میں اس کے نکاح میں نہیں رہ سکتی. تو یہ ہے بیٹیاں سبحان اللہ. سبحان جو اپنے شوہر کو بھی تقویٰ سکھاتی ہے, پرہیزگاری سکھاتی ہے. ماشاء اللہ. ماشاء تو یعنی یہ اللہ ہمیں عقل سلیم دے. بیٹی بیٹی ہوتی ہے, جی. عورت کا بڑا مقام ہے. اور پھر یعنی جب ماں باپ کا جب ذکر ہوتا ہے تو زیادہ مرتبہ کس کا ہے؟ ماں کا. ماں کا ہے. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. پھر حدیث میں پوچھا گیا سرکار سے کس کا؟ فرمایا ماں کا. جی. پھر پوچھا گیا کس کا؟ تو فرمایا بعد میں باپ کا. تو باپ ذرا اس کی اصلاح کرے, سبحان اللہ. سبحان اللہ. بیٹی کی قدر کرے. واہ. اللہ کی نعمتوں کی جو قدر کرتا ہے نا, اس کی نعمتوں میں اللہ اضافہ فرماتا ہے. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. بہت شکریہ عیسی صاحب, جزاک اللہ. بڑا مزہ آیا, آپ کی گفتگو بہت شاندار تھی. بیٹیوں کی اہمیت پہ جو آپ نے ابھی تقریر فرمائی ہے, جو بیان لمبی کیا, تھی اتنی شاندار تھی. ہاں جتنا کیا آپ ایسا لگ رہا تھا بس سنتے. آپ بیماری کی حالت پہ آئے, بخار سے اٹھ کر آئے تو یہ حال ہے. اگر تر و تازہ ہوتا تو کیا کرتے آپ؟ کیا بات ہے, ماشاء اللہ, مزہ آ گیا عیسی صاحب. جزاک اللہ. اللہ قبول فرمائے. آمین آمین ثم آمین. ماشاء اللہ. جی ماشاء اللہ, بہت ہی پیاری گفتگو ہوئی. اور بیٹیوں کی اہمیت پر ہم جو بات کر رہے ہیں, یقین مانیے کہ یہ موضوع بڑا اہم ہے, اور آج کے ماحول کے حساب سے تو اس پر تذکرہ ہونا ہی چاہیے. ایک سوال میں اس سے پہلے زبیر بھائی کو یہاں پر بلاؤں, میں ابو بکر بھائی سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ ابھی جیسا کہ حاجی شبیر بھائی نے ایک واقعہ بیان فرمایا بزرگ کا, انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے بڑے بڑے نوابوں کا رشتہ جو ہے وہ ٹھکرا دیا, اور جو رشتہ قبول کیا وہ ایک جو ہے متقی پرہیزگار غریب و نادار شخص, وہ بھی مسجد میں جا کر ایک پرہیزگار کو تلاش کر دیا. جی. انہیں وہ تلاش کر کے دیا. اب آج جو ہے وہ ہم اگر بیٹی والے ہیں اور ہم کہہ رہے یار جہیز دینا پڑے گا, بہت کچھ پراپرٹیز اور کیا کیا نہ جانے کیا کیا دینا پڑے گا. صاحب نے بتایا کہ کچھ شہروں میں تو کچھ اسٹیٹس میں بلیٹ دینی پڑتی ہے, کار دینی پڑتی ہے. جی, تو آج کے دور میں اگر ہم جو ہے وہ کسی نیک شخص کو جو ہے وہ اپنی بیٹی کے لیے چنیں, چاہے وہ غریب ہو, اس کے پاس بہت دولت نہ ہو, زیادہ کماتا نہ ہو, گورنمنٹ جاب نہ ہو, یہاں پہ دیکھا ایسا جاتا ہے سب کہ زیادہ ڈیمانڈ وہی لوگ کرتے ہیں کہ جن کے پاس بہت آلریڈی پہلے رکھا ہوا ہے, گورنمنٹ جاب ہے, گورنمنٹ امپلائی, بیٹا جو ہے وہ گورنمنٹ کا جو ہے وہ امپلائی ہے, سرکاری ملازم ہے. تو اب اس کو تو باقاعدہ جو ہے وہ پھر وہ زیادہ بولی لگائی جاتی ہے نا کہ اس کے تو اتنے لیں گے. تو اب ہماری بیٹی والی بھی تھوڑی اپنی سوچ تھوڑی ایسے نہیں کرے کہ ہم کو نیک چاہیے, مسجد کا امام چاہیے, عالم دین چاہیے, تو یہ سب خرابیاں نہیں آئے گی معاشرے میں؟ آپ کیا فرماتے ہیں اس پر؟ الحمدللہ, میں نے بھی اپنی بیٹیوں کا جب انتخاب کیا نا دولہے کے لیے, ان کے میرے داماد کے لیے, پہلے اس کی صورت, پھر اس کی سیرت, سب سے پہلے تو سیرت دیکھی جائے, جی, پھر صورت اور اس کا خاندان دیکھا جائے. یا تو گورنمنٹ جاب دیکھی جاتی ہے ایسے. بحمد تعالیٰ جب میں نے دونوں بیٹیوں کا جب رشتہ کیا نا, تو دونوں میرے ہونے والے داماد جو ہے نا وہ چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے. یوں کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 150-160 اسکوائر فٹ کے گھر میں رہتے تھے, ماں باپ کے ساتھ, اور بھائی بہن کی شادی ہو گئی تھی. میرے داماد ہونے جو ہے داماد وہ 150-160 اسکوائر فٹ میں رہتے تھے. ہم نے گھر نہیں دیکھا کہ چھوٹا گھر ہے,
ہم نے خاندان دیکھا, اخلاق دیکھا, دینداری دیکھی, سیرت دیکھی. ماشاءاللہ. الحمد للہ شادی سے پہلے ہی اللہ پاک نے ان کو نواز دیا, رشتہ کیا, سال بھر کے اندر شادی ہونی تھی, انہوں نے ماشاءاللہ 1 BHK کا فلیٹ لے لیا. اچھا. آج بچی بڑی خوشحالی میں ہے. ہوتا ہے, آنے والی اپنی تقدیر کی جو ہے روزی لے کر آتی ہے. اور میں نے اپنے گھر میں بھی دیکھا ہے, میرے گھر جب بیٹی پیدا ہوئی تو میں اس وقت پہلے مطلب آزمائش میں تھا, کچھ معاملات تھے, لیکن بیٹی کی آمد کیا ہوئی کہ میری گویا کہ تقدیر چمک اٹھی. سبحان اللہ. الحمدللہ مجھ پر اللہ پاک کا بڑا انعام و اکرام ہوا. اور پھر بیٹی کو جب دیا, دونوں بیٹیوں کو جب دیا, تو بحمد تعالیٰ نیک صورت دیکھ کر, نیک سیرت دیکھ کر, ان کا خاندان دیکھ کر دیا. 1 روپے کا بھی ان کا ڈیمانڈ نہیں, بلکہ انہیں ہم جو خوشی سے دے رہے تھے نا, جی, اس میں بھی وہ کلام کر رہے تھے. کیا بات کہ یہ کیوں دے رہے ہیں آپ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ اپنی بیٹی دے دیں, ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے. جی ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. نیکیاں دیکھی جائے, تقویٰ دیکھا جائے, پرہیزگاری دیکھی جائے. 4 چیزیں فرمایا گیا حدیث میں کہ تم اس کی سیرت دیکھو. سبحان اللہ. سب سے پہلے اس کی سیرت دیکھو. سب سے پہلے ایمان کامل ہے, ماشاء اللہ, سنی صحیح عقیدہ مسلمان ہے, ماشاء اللہ, پرہیزگار ہے, نمازی ہے, شریعت کے معاملے میں اس کے کیا خیالات ہیں, اولیاء, صحابہ, اہل بیت, ان سے کیسی عقیدت رکھتا ہے. جی, یہ سب چیزیں پرنسپل تو ہم تو دیکھتے رہی ہیں. بس اس کا خاندان دیکھا, اس کا چہرہ دیکھا, اس کی نوکری دیکھی, اور چھوکری دے دی. جی, ارے بھائی امانت اللہ کی. جی, کوئی آپ کا نہیں پریکٹس سے نکلا ہوا مال نہیں ہے کہ آپ نے سامنے اچھا شو روم دیکھا تو مال کو سیل کر دیا. دین دیکھ لے تو ایسا دنیا میں بھی بچی خوش رہتی اور آخرت بھی سنور جاتی. دین ہی نہیں دیکھتے نا, یہی مسئلہ ہے کہ جو ہے وہ دین کی طرف ہماری توجہ بہت کم ہوتی ہے. دین کی طرف آئیے. FGN چینل آپ کو یہی تو سمجھا رہا ہے. FGN چینل کا جو بھی پروگرام آپ دیکھیں گے انشاءاللہ, لڑکی والے ہو لڑکے والے ہوں, ہر ایک کو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ سیکھنے ملے گا, کچھ نہ کچھ ٹیک اوے ملے گا. تو آج ماشاءاللہ بیٹیوں کی اہمیت کے تعلق سے ہم بات کر رہے ہیں. ہمارے آخری گیسٹ ہیں حاجی زبیر ملتانی صاحب. یہ پہلی بار ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں صاحب. آپ تشریف لائیں یہاں پر. ماشاء اللہ. زبیر بھائی, آپ کی کتنی اولاد ہے ٹوٹل؟ الحمدللہ میری 4 لڑکیاں ہیں, 4 لڑکے ہیں. ہاں, اللہ کے فضل و کرم سے سب سے پہلی لڑکی ہے. سب سے پہلی لڑکی. ٹوٹل 4 بیٹیاں ہیں آپ کی. ماشاء اللہ. اس میں سے 2 کی شادی ہو چکی ہے, ایک ابھی MBBS کرنے مصر میں گئی ہے, ایجپٹ میں. اچھا. اور ایک لڑکی کا انتقال ہو گیا اللہ کے اللہ. آپ کی بیٹی کا ایک انتقال ہو گیا, کتنی عمر میں؟ اس کی تقریباً عمر ہوگی کچھ 20 کے آس پاس ہی تھی. 20 سال. ہاں, یعنی تقریباً جوانی کی عمر میں. جوانی کی عمر. شادی ہو گئی تھی, بچی شادی ہو گئی تھی ماشاءاللہ. مدینہ شریف میں نکاح کیا تھا اس کا. یہ بھی ترغیب میری بچی نہیں دی تھی. اچھا. پاپا یہاں نہیں, مجھے رمضان میں ہی کرنا ہے اور وہیں مدینہ شریف میں کرنا ہے. جی. تو الحمدللہ اس کے ساتھ ہی اور 2 بیٹوں کا بھی تھا رشتہ. تینوں شادی وہیں جا کے میں نے تینوں بچوں کی نکاح رمضان کے مہینے میں وہیں کیا. ویسے تو آپ کی 4 بیٹیاں تھیں, 4 بیٹیاں ہیں, اس میں سے ایک کا انتقال ہو گیا. میں چاہوں گا کہ یہ جو آپ کی بیٹی تھی اس کے بارے میں آپ ہمیں کچھ بتائیں کہ اس کو آپ سے کیسی محبت تھی, آپ ان کے انتقال کے معاملات کے بارے میں کچھ بتائیں. ویسے تو الحمدللہ 4 بیٹیاں مجھے بہت چاہتی ہے, یعنی اپنی والدہ سے بھی زیادہ مجھے پسند کرتی ہے. اور یہ اکثر ہوتا ہے, نیک بچیاں ہوتی ہیں اپنے والد سے بہت زیادہ ہی محبت کرتی ہیں. تو یہ بہت کلوز تھی. یہ جو بیٹی جس کا انتقال ہو وہ بھی بہت کلوز تھی. اسٹارٹنگ میں تو جو اسکول کی پڑھائی وغیرہ اور کالج کی پڑھائی وغیرہ تھی تو وہ اتنی دین کے قریب نہیں تھی. اچھا. دین سے تو نماز پڑھتی تھی جو فرائض وان جب, لیکن زیادہ دلچسپی نہیں تھی دین داری سے. لیکن جیسے ہی اسے الحمدللہ دعوت اسلامی کی ہوا لگی, صرف ایک ہوا لگی تھی ماحول کی جیسی ہوا لگی الحمدللہ اس کی پوری دنیا بدل گئی. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. اس کی جو سہیلیاں تھیں وہ چینج ہو گئی. کیا بات. کل کالج کی لڑکیاں سہیلی تھی, آج باجیاں سہیلی ہیں. ماشاءاللہ. آپ یقین کرو گے, اور اس نے اتنی دلچسپی بتائی. جتنے کورس ہوتے, بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کورس وغیرہ کی اپنے جامعہ سے یہیں سے, کنز ایمان سے. اور آج اس کو مر کے اتنے سال ہو گئے, لیکن آج بھی کتنی بڑی عورتیں گھر پہ آتی ہے. اجتماع میرے گھر پہ ہوتا ہے جب سے اسی نے اسٹارٹ کی تھی. اچھا. دعوت اسلامی کا. آپ کا گھر بڑا مشہور ہے, اسلامی بہنوں کا اجتماع ہوتا ہے محمد علی روڈ پہ. کسی سے بھی پوچھو, کوئی بھی پوچھتا ہے کہ محمد علی روڈ پہ اسلامی بہنوں کا اجتماع کہاں ہوتا ہے, آپ کا گھر بتاتے ہیں زبیر بھائی کے گھر پہ. الحمدللہ. آپ کی بچی نے شروع کروائی تھی؟ ہاں, اسی نے شروع کروائی تھی. اتنا بڑا اصال ثواب ہو گیا, اسی نے شروع کروائی تھی. ماشاءاللہ, ثواب جاریہ. بے شک. اور آج بھی 70-80 سال کی بڑی عورتیں, ایک تو عورت احمد آباد سے آئی تھی ابھی کچھ مہینہ پہلے, صرف ڈھونڈنے کے لیے عظما کو. اس کو پتہ نہیں تھا عظما کا انتقال ہو چکا ہے. اور جیسے ہی پتہ چلا بس تھوڑی دیر بیٹھی اور خوب روئی.
اللہ بولے میں خواہ اس سے ملنے کے لیے وہ احمدآباد سے یہاں آئی تھی اور چلی گئی پھر. اللہ اور اس نے اتنی پیاری تھی وہ ماشاء اللہ, میں بتاؤں ماحول کی بدولت جی کہ وہ جس کسی کو بھی نشانہ بندی کیا اس عورت کو یا اس لڑکی کو اپنے کو ماحول میں لانا ہے, جی سیدھا اس کے گھر پہ پہنچ جاتی تھی اچھا ڈائریکٹ. جذبات ہیں. ہاں, اور گھر پہ جانے کے بعد اتنا گل مل جاتی تھی وہ وہاں ان کی والدہ سے, اس لڑکی کی یا اس خاتون سے جس کو اس سے لانا ہے. اس کو بولتے آپ بیٹھو, آپ کا کچن کدھر ہے, کچن میں جا کے چائے وغیرہ, آپ کو کیا چائے پسند ہے کافی پسند ہے, اللہ جا کے اس کو اسی کے گھر میں چائے کافی پلانا. ماشاء اللہ. تو وہ لوگ اتنے امپریس ہو جاتے تھے اس کی محبت دیکھ کے, یعنی اس کو ایک انداز ملا تھا دعوت اسلامی سے کس طرح سے کسی کو اپنے انفرادی کوشش, ماحول میں لانا, انفرادی کوشش کیسے انفرادی کریں. کوشش بہت بہت عمدہ ہے اس کو. جی اور اس نے اتنا گھر کا میرا ماحول اتنا اچھا نہیں تھا پہلے, حالانکہ میں 35-32 سال سے ہوں جانتے دعوت اسلامی سے ٹچ میں ہوں, جی 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 لیکن اس بچی نے جب جیسی مبلغہ بنی اس نے پورا گھر کا ماحول ہی بدل دیا. تبدیل ہو گیا ماشاء بالکل. اس کی والدہ جو زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہے, جی جی آج وہ تہجد گزارے ماشاء اللہ, الحمد اور اس نے بھی کورس کر لیے کنزول ایمان سے, اور بالکل دینداری والی بات کرتی ہے ماشاء اللہ. اور وہ بچی میری اصلاح کرتی تھی کئی بار. اچھا کبھی میں رات کو سورہ ملک پڑھتا ہوں یا سورہ یاسین شریف پڑھتا ہوں رات میں گھر میں بیٹھ کے, تو کچھ بھی ہوتا باجو آ کے پیار سے بیٹھ جائے گی, پپا یہ واپس پڑھ کے بتاؤ, میں پڑھ کے بتاتا نہیں پپا دیکھو دیکھو اس میں زیر ہے, یہ ہاں تم نے فاس کر دیے, آپ کو اتنا پیار سے سمجھاتی تھی نا کہ وہ آدمی کے دماغ میں آ جائے. جی اتنی پیاری بچی تھی ماشاء اللہ. لیکن انتقال کیسے ہو؟ ایکچولی اسے کچھ دمے کی شکایت تھی, اس کا انتقال بھی دیکھو کیسا ہوا, تو وہ پمپ رکھتی تھی ہاتھ میں, کبھی کبھی ہو جاتا تھا. اب اس کو ہم لوگ گجرات میں گئے تھے, اس کو بلائے تھے, میری پھپھی کی لڑکی کا انتقال ہوا تھا, اس کے 40ویں پہ اس کو بیان کرنے کے لیے میں لے کے گیا تھا ساتھ میں, جوناگڑھ سے آگے اونا کے بعد. تو وہاں جانے کے بعد میں جو ہماری ٹکٹ تھی, اس نے اس طرح سے پروگرام کیا تھا کہ بدھ کے دن اجتماع ہوتا گھر میں, بدھ کو اس کو ریٹرن آنا تھا اجتماع اٹینڈ کرنے کے لیے. جی لیکن وہاں کچھ رنجش ہو گئی تو کچھ دوستوں میں آپس میں, تو اس کو ان کو ملانے کے لیے مجھے وہاں ان لوگوں نے ریکویسٹ کیا تو آپ رک جاؤ. اچھا مطلب بچی کو تو جانا ہے تو اس کو چھوڑ کے آتے. میں وہاں سے بچی کو لے کے بیٹھا ٹرین میں, فرسٹ کلاس کی ٹکٹ تھی, اور تینوں لڑکیاں, اس کی چاچی تھی اور یہ لڑکی اور ایک دوسری لڑکی تھی. میں نے ٹی ٹی کو بولا بھائی دیکھو ہماری 2 ٹکٹ اور ایکسٹرا ہے, تب یہ 2 ہی جان جائے مانگتا تو 2 بار بیچ دینا کسی کو. لیکن یہ بچوں وہ کیا بولا مجھے 3 TC آئے گا بولے بمبئی پہنچنے تک, میں تو بٹھا لوں گا, وہ 2 TT کا پتہ نہیں. تو ہم لوگ نے اتار لیا, عورتیں اکیلا بھیجنا ضروری نہیں. فلائٹ دیکھے تو فلائٹ نہیں, راجکوٹ وغیرہ سے, تو پتہ چلا جوناگڑھ سے بس ہے, ST وہاں سے ہے الگ سے ایک بس, وہاں ہم لوگ کہہ لے گئے. اب جیسے جوناگڑھ, اس کو باپا جان سے اتنی محبت تھی نا, جی تو جیسے ہی جوناگڑھ آیا تو میں بیٹا دیکھ یہ جو ایریا نا یہ بھی بہت پیارا ایریا ہے, اب ہم لوگ سمجھو بہت اچھی جگہ آ گئے جوناگڑھ. خیر وہاں پہ پہنچے, بس اس نے بس کو کیا خوشی پتہ نہیں, بس تو بھیجا, میں ٹکٹ وغیرہ لے کر ہم نے چائے وغیرہ لا کے دیا, مطلب بیٹا چائے وائے پی لیں, فارغ ہو جاؤ سب. چائے کا گلاس ہاتھ میں تھا, بس اس نے اٹھا ہی نہیں چائے گلاس, ایک پڑا ہے, اور ایک دم کھڑی ہو کے چھٹکے تھے. تو کیا ہو گیا بیٹا؟ نہیں 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 پپا نہیں, پپا نہیں, سانس لینے لگی زور سے. میں سمجھ گیا اس کو لگتا ہے یہ اجتماع ہوا ہے. تو اس کا پمپ وغیرہ ہم لوگ ڈھونڈ رہے, اس کے بیگ کھول رہے, سب کر رہے, لیکن نہیں ملی. ویسے اس نے اچھال ماری ایک دم زور سے, اچھال مار کے بولی بیٹا کیا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے؟ بس ایک ہی بات کری, پپا آپ نہیں سمجھ سکتے کیا ہو رہا ہے, پپا تم کو نہیں معلوم کیا ہو رہا ہے, پپا میں جا رہی ہوں, پپا میرا ٹائم آ گیا, پپا میں جا رہی ہوں. میں بولے نہیں بیٹا ایسا نہیں ہوتا, بہت اس کو دلاسا دیا گیا. تو بولے پپا آپ کو نہیں معلوم کیا ہو رہا ہے, میں کیا دیکھ رہا ہوں اور کیا ہو رہا ہے. اللہ بس بولی, اور بولی یا اللہ کہی, اور میرے یہیں پہ انسان پہ اس نے دم توڑ دیا, گود میں دم توڑ دیا. ہاں وہی بس اسٹاپ ڈپو پہ گود میں دم توڑ دیا اس نے. تو ہم لوگ سوچے تو مصیبت, میں سمجھ گیا اس کی والدہ کو میرا وال چھوڑ گیا, تو وہ نہیں تھی, اس کی چاچی تھی. اب میں بولا ان کو سب کو بتاؤں گا, اس کا نکل گئی روح قبض ہو گئی تو یہ لوگ بھی گھبرا جائیں گے. یوسف اتاری بیچارہ ساتھ میں تھا ہمارے, اس کی کار میں ہم لوگ آئے تھے وہاں تک. تو اس کو لے کے ڈاکٹر کے پاس گئے. ڈاکٹر الحمد للہ مسلمان کا کلینک تھا اور MD ڈاکٹر تھا وہاں. اس کی لیڈیز جو تھی اس نے فون پہ بات کی, ECG وغیرہ لگائی, تو بولیے کچھ نہیں ہے. اب ہم لوگ اس کی ماں کو میں نے اطلاع دیا, تم آ جاؤ یہاں ہاسپٹل میں لے کر آئے, یہاں سے بمبئی ساتھ میں چلیں گے, اپن رکنا نہیں ہے اپنے کو. اس کی ماں بھی وہاں سے آئی, لیکن وہ بچی کا انتقال ہوا تو اتنی مسکراہٹ تھی اس کے چہرے پہ ماشاء اللہ. خیر وہ میرے ہاتھوں میں اس نے دم توڑی, اور وہ لڑکی کو میں سب سے زیادہ اسی لیے چاہتا تھا کہ وہ دیندار تھی. جی اس کو, اور اس کو اجتماع اٹینڈ کرنا تھا, اجتماع کسی بھی طرح اسے پوچھنا تھا, نیک خواہشات کے ساتھ, نیک خواہشات کے ساتھ میں, اور کئی بھی نیک کام کرنے کے لیے. اور یہ راستے میں ایسا ہو گیا, تو اس طرح سے اس کا انتقال ہوا. رائے خدا میں انتقال ہوا. خدا میں انتقال.
اب وہ اس کی جو جدائی ہو تو کافی برداشت کے باہر تھی ہمارے لیے بھی، اچھا لیکن میں بولا اتفاق اگر ایسا کہ جب اس کی تدفین ہوئی نا تو اکثر جنازے میں یا تدفین میں دعا مجھ سے سلامی پہ کراتے ہیں، جی لیکن میں نے زبیر بھائی سے کہا کہ آپ ہی دعا کریں. ہاں وہ بھی اور زبیر انوکھا بھائی نے منظر جو تھا. دعا کرائی تھی ماشاءاللہ، میں تو بولا یار اس کے تو وہ اندر ایک انوکھا عظیم منظر تھا وہ مبلغ کہ- چھپا ہوا ہے. آپ بھی آئے تھے جی 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 آپ نے بہت جو دعا زوردار- کرائی تھی بہت وہ زوردار دعا دعا کی بڑی تھی. رکت انگیز تھی. یعنی کہ کئی اسلامی بھائی رو پڑے تھے. یعنی ناظرین ایک والد کا جو ہے وہ آپ اس وقت دل سوچئے کیا ہوگا کہ اس کی جوان بیٹی کا جو ہے وہ بھری جوانی میں انتقال ہوا ہو، اور وہ اپنے بچی کے جنازے میں دعا کر رہا ہوں تو کیسے اس کے دل سے دعائیں نکل رہی ہیں. وہ دعاؤں میں جو ہے نا جو درد تھا، اللہ پاک ان کی بے حساب مغفرت کرے. آمین ثم آمین. اللہ آپ کو صبر دے، ان کی بے حساب مغفرت کرے. آمین ثم آمین. سید صاحب یہاں ایک چیز ایڈ کروں گا کہ یہ ان کی جو، حالانکہ زبیر بھائی نے اللہ نے ان کو کافی نوازا ہے، لیکن ان کی بیٹی سے میرے بیٹے کا رشتہ تھا اور نکاح بھی ہوا تھا مدینہ منورہ میں الحمدللہ رب العالمین. اور ان کے گھر میں جو بچی تھی نا وہ اتنی نیک پارسا بچی تھی، اور اتنا تقویٰ طہارت کا معاملہ اور اتنی مطلب نیکیوں والا ماحول تھا نا. اسی کو دیکھ کر ہمارے گھر والے چونکہ اجتماع میں جاتے تھے آتے تھے تو میری بچیوں نے بھی کہا ابا یہ بڑی اچھی بچی ہے، نیک سیرت ہے اور صورت بھی اللہ نے نوازا ہے. تو الحمدللہ ہم نے پیسے کو دیکھ کر نہیں، بحمد تعالیٰ اس کی نیک سیرتی کو دیکھ کر ہم نے الحمدللہ رشتہ کیا تھا. نکاح بھی ہوا تھا مدینہ منورہ میں گنبد خضرا کے سامنے. ان کے بچوں کا، بچی کا، ہماری بیٹے کا، داماد عطار نے الحمدللہ جو ہے گنبد خضرا کے سامنے 12 رمضان کو جو ہے بارہویں شریف کی رات میں جو ہے نکاح ہوا تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. رخصتی بعد میں ہونی تھی 6 مہینے بعد، اس سے پہلے ہی جو ہے یہ صرف نکاح اس کے بیچ میں یہ ہوگا معاملہ. بیٹیوں سے محبت ہوتی ہے، اور بیٹی کا اگر انتقال ہو جائے تو وہ باپ کا درد جو ہے وہ ہم جو ہے وہ اس کو صرف سن سکتے ہیں، محسوس نہیں کر سکتے. ہاں بالکل. ہم نے سنا آپ سے اور سن کر جو ہے وہ بہت افسوس ہوا، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ بچی کے حق میں اللہ پاک ان کی بے حساب مغفرت کریں اور ان کو آپ کے لیے ذریعہ نجات بنائیں. آمین. نیک بچی ماشاءاللہ. پورے گھرانے کو نیک بنا دیا، گھر میں اجتماع شروع کر دیا. آج بھی کتنا عرصہ ہوا، کتنے سال ہوئے؟ آج اس کو 10-12 سال ہو گئے. 10-12 سال ہو گئے. آج بھی ماشاءاللہ اس کا بنیاد رکھا ہوا اجتماع کا جو وہ ہے. آج بھی ان کے گھر میں ماشاءاللہ اسلامی بہنوں کا ہفتہ وار اجتماع ہو رہا ہے. ثواب جاریہ ہو. کتنی اسلامی بہنیں آ رہی ہیں، کتنی اسلامی بہنیں دین سے وابستہ ہو رہی ہیں، پردے کی پابند ہو رہی ہیں، شریعت کی پابند ہو رہی ہیں، دیندار بن رہی ہیں. ان سب کا ثواب ان کی بچی کو کیا بات الحمدللہ مل رہا ہوگا، اور ان کو بھی اس کا انشاءاللہ صلہ ملے گا. سب ماحول کی برکت ہے. ماشاءاللہ. زبیر بھائی اتنی بڑی نعمت آپ نے کھو دی ہے، اللہ کی مرضی ہے. اللہ کی مرضی ہے. اس پر آپ جو ہے وہ لوگوں کو کیا میسج دیں گے؟ میں چاہوں گا کہ ان ماں باپ کے لیے آپ کوئی میسج دیں کہ جن کی اولاد جو ہے وہ جوانی میں انتقال کر جاتی ہے، بچپن میں انتقال کر جاتی ہے. آپ کا اپنا ایکسپیرینس، اور آپ لوگوں کو کیا میسج دیں گے FGN چینل کے ذریعے سے؟ میری طرف سے تو میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں جس طرح سے اولاد اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک امانت ہے ہمارے پاس، اور اپنی امانت انسان اگر کسی کو کوئی چیز امانت دیتا ہے اور اس سے مانگتا ہے تو اس سے منہ نہیں موڑنا چاہیے، خوشی خوشی اس کی امانت اس کو سونپ دینا چاہیے. بس یہی سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو امانت دی تھی، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اگر ہم نے اس کی اچھی دیکھ بھال کی، پرورش کی تو ہم کو بڑی خوشی ہوگی، زیادہ غم بھی نہیں ہوگا. ہاں یہ امانت دیتے ہوئے ہم نے اس کی رہنمائی نہیں کی ہوتی برابر سے، اس کی پرورش برابر نہیں کی ہوتی تو ہمارے دل میں رنج اور کم ہوگا. خیر ٹیمپرری اگر کسی کا بچہ جاتا ہے یا بچی یا کوئی بھی جائے، گھر کا کوئی فرد چلے جائے تو عموماً وقتی طور پر غم صدمہ ہوتا ہے، لیکن اس وقت بھی مجھے اتنی ہمت رکھنی پڑی کہ وہاں سے یہاں آنے تک اس کی والدہ اور میں ایک ہی ایمبولینس میں بیٹھ گیا. میں بولا میں کچھ بھی کروں گا تو ڈھیلا پڑوں گا تو اس کی والدہ تو بے ہوش ہو جائے گی. تو میں نے الحمدللہ بہت اچھے سے صبر کیا اور ہمت سے کام کیا، اور وہاں سے یہاں آنے کے بعد میں یہاں آتی پھر یہ سب دوسرے چکر معاملات ہوئے. بٹوا کھو جاتا ہے تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے، یا تو بیٹی ہمیشہ کے لیے 20 سال کی جوان بچی، اور یہ صحابہ کرام کے انداز سے بھی ملتا ہے. حضرت سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر آئے تو ان کے بچے کا انتقال ہو گیا تھا. تو ان کی بیوی نے جو ہے سوچا کہ یہ تھکے ہارے آئے ہیں، اگر یہ میں ڈائریکٹ خبر دوں گی صدمے کی تو وہ پریشان ہوں گے. تو ان کو پہلے اچھا سے اچھا کھانا پیش کیا، پھر ان کی جو خواہشات تھی وہ اس کی تکمیل کی. پھر ان سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مجھے ایک ذرا بات آپ سے پوچھنی ہے کہ یہ بات تو بتائیے کہ اگر کوئی پڑوسن ہے جس نے ہم سے عاریتاً کوئی چیز لی تھی، ہم نے ان کو دے دی، اب ہم نے جب اس چیز کو مانگا تو وہ ناراض ہونے لگی، خفا ہونے لگی کہ
اب ان کو دی تھی عاریتاً ٹیمپرری طور پر دی تھی، جب ان سے واپس مانگی تو ناراض ہو رہے تھے. کہا انہوں نے صحیح کیا؟ کہا نہیں بالکل صحیح نہیں کیا، یہ تو ایک ضرورتاً ان کو وہ چیز دی گئی تھی، اسے واپس دے دینی چاہیے تو خوشی خوشی. تو اب انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ بھی رب تعالیٰ نے ایک ہمیں نعمت اولاد کی شکل بھی دی تھی، آج اس نعمت کو رب تعالیٰ نے واپس لے لیا. اللہ. اب ذرا سوچے تو صحیح کہ اس آنے والے شوہر کو اس کی تھکن کو، اس کی تکلیف کو، اس کے کھانے پینے کو، اس کی راحت کا سارا سامان کر لیا اور پھر جا کر ان کو بتایا. جی. تو یہ صحابہ کرام نے بھی ہم کو یہی ذہن دیا ہے کہ اللہ کی رضا پر راضی رہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، اسی کی دی ہوئی امانت ہے، وہ اس نے اس سے واپس لے لیا. اب یہ جو بات ہے سلمان بابو، جو آج کا جو پروگرام ہے بیٹیوں کی نعمت ہے، تو الحمدللہ ہمارے دونوں بھائیوں نے، جی حاجی شبیر بھائی نے، حاجی اوکر بھائی نے کھل کر بڑے ڈیٹیل میں یہ بات ناظرین کو سمجھا دی ہے جی. کہ رحمت ہے تو کس طرح سے رحمت. کیا بات ہے. جی. اب اس کا ایک نچوڑ میں آپ کو بتا دوں، جیسا ابوبکر بھائی نے فرمایا تھا، جو بتایا تھا کہ جب لڑکی کی پیدائش ہوتی ہے تو ایک دو فرشتہ کے پر سے ڈھک لیتے اور اس کو بتاتے کہ اللہ تم سے خوش ہے اس لیے تم کو لڑکی دیا. جی. اور جیسا انہوں نے بتایا کہ اگر اللہ کسی سے خوش ہوتا ہے اس کے گھر میں لڑکی کی پیدائش ہوتی ہے. جی. بے شک. ہے نا. اور اللہ کسی بندے کو خوش کرنا چاہتا ہے اس کے گھر میں لڑکا پیدا کرتا ہے. جی. اب آپ اس خوشی کو دو ترازو پہ رکھیے، ایک بندے کی خوشی اور ایک اللہ کی خوشی. کیا بات ہے. سبحان اللہ. سبحان. زمین اور آسمان سے بھی بڑھ کے یہ بات ہو گئی. جی. تو آپ اسی میں فرق سمجھیے، بیٹا اور بیٹی. کیا بات. اللہ پاک جس سے خوش ہے اسے بیٹی عطا پھر فرماتا جو اللہ خوش ہو جائے جس بات سے، تو اس میں بندے کی خوشی کی کوئی وقات ہی نہیں. کیا بات. سبحان. اب کدھر سے کہاں پہنچا دیا اللہ تعالیٰ نے بیٹی کے، یعنی اللہ خود ہی اس کے درجات کو بڑھاتا ہے. اچھا اللہ تعالیٰ، اللہ پاک نے اپنے نبی کو بھی تو شہزادی عطا فرمائی. سبحان. یہ سب اسی کا صدقہ نا. مصیبت پہ صبر ہے نا. جی. جی. جیسے مصیبت کی کوئی خبر پہنچے حدیث میں کہ پہلے صبر پہ جنت کی بشارت، سبحان اللہ. یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون، اور وہ برداشت کر لی. یہاں تک روایت میں ہے کہ جس نے یعنی عبادت میں صبر کیا اس کو 300 درجے ملیں گے. سبحان اللہ. جس نے حرام کردہ اللہ کی بات پر صبر کیا اس کو 600 درجے ملیں گے، اور جس نے مصیبت پہ صبر کیا اس کو 700 درجے ملیں گے. سبحان اللہ. اور ہر ایک درجے کا فاصلہ 33 سرا سے لے کے عرش اولا تک. کیا بات. ساتوں زمین کے نیچے سے لے کر ساتوں آسمان کے اوپر. سبحان اللہ. اور ایک حدیث پاک یہ بھی ہے کہ جب کسی پر کوئی مصیبت پہنچی اور اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا اور صبر کیا، اور اس کے بعد وہ 10 سال بعد، 20 سال بعد، 30 سال بعد اسی صدمے کو یاد کر کے اگر پھر دوبارہ انا للہ پڑھ لے نا، تو وہی اجر و ثواب ملے گا جو اس کو مصیبت کے وقت پہنچا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات. اور رہے گی بات بیٹیوں کی رحمت، تو اللہ عز و جل نے صرف بیٹیوں کو ہی نہیں، جی پوری عورت کو پوری رحمت ہی رحمت بنایا. سبحان اللہ. سراپا رحمت بنا. کیونکہ آپ سے پروگرام سے پہلے میں نے آپ سے بتایا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تحفے میں ہماری ماں حوا عطا فرمائی. جی. وہ بھی ایک رحمت تھی ان کے لیے، سبحان اللہ. سبحان اللہ. ان کی دل جوئی کے لیے. ہوا اگر مالی کے وجود میں نہ آتی تو ہم اولادی کہاں اولاد ہی ہوتی. نہیں ہوتی. جی. 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 اب اگر ماں بنی ہے، ماں سراپا رحمت ہے بچوں کے لیے. اگر بہن بنی، بہن بھی سراپا رحمت ہے بھائی کے لیے. اور ایک میری زندگی کا میں تجربہ بتاتا ہوں، آپ نوٹ کر لینا یا دیکھ لینا. جی. پوری دنیا میں کہیں بھی جو بھائی جی. اپنی بہنوں کے ساتھ اچھے سلوک کرتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، اس کی خوشی کو خوشی سمجھتا ہے، وہ بھائی کبھی برباد نہیں ہوتا، آباد ہی آباد ہو جاتا ہے. آپ نوٹ کر لینا یہ بات. کیا بات. سبحان اللہ. سبحان. آپ دیکھ لینا پورے ماحول میں جو خوش حال ہے اس کے پیچھے یا تو اس کی بہن ہے جس کو اس نے خوش رکھا ہے، یا اس کی بیٹی ہے جس کی اس نے صحیح پرورش کیا ہے، یا اس کی ماں ہے جس کے قدمے اس کی جنت ہے، اس کی اس نے خدمت کیا ہے. بہنوں پر ایک ایپیسوڈ. زبردست زبردست. بہنوں پر ایک ایپیسوڈ کرے گے انشاءاللہ. ضرور انشاءاللہ. مزہ آ گیا اس FGN چینل دیکھتے رہیے اور انتظار کیجئے، انشاءاللہ بہنوں پر، پڑوسیوں پر انشاءاللہ اور سلسلے آئیں گے. کیا بات. انشاءاللہ. بہت شکریہ آئی صاحب. جزاک جزاک اللہ خیرہ. تشریف. تو FGN چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا موضوع تھا بیٹیاں اللہ کی رحمت. واقعی میں آج ہم نے حاجی شبیر بھائی سے، ابو بکر بھائی سے اور زبیر بھائی سے بیٹیوں کے بارے میں سنا. ماشاءاللہ جہاں پر ابو بکر بھائی اور شبیر بھائی نے اپنی بیٹیوں کے بارے میں بتایا، اپنی بچیوں کے نکاح کے بارے میں بتایا، وہیں پر ایک ایسے باپ سے بھی آپ کی ملاقات کروائی کہ جس نے اپنے بیٹی کو بھری جوانی میں جو ہے وہ گزرتا ہوا اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا. تو ماشاءاللہ یہ بیٹیوں کی محبت جو ہے وہ اس کا جتنا تذکرہ کرے نا کم ہے. یہ بہت بڑا چیپٹر ہے اور یہ اس کی انتہا نہیں ہے. بیٹیوں کی محبت کی کوئی انتہا نہیں ہے. بیٹیوں سے ہمیں بھی محبت کرنا چاہیے.
بیٹی والوں کو جو ہے وہ خود پر فخر کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے آپ کو چنا اور آپ کو بیٹیاں عطا فرمائی. تو بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں, ان سے مایوس نہیں ہوتے. اگر بیٹی گھر میں پیدا ہو تو اداس نہیں ہوتے, بلکہ خوش رہیں. انشاءاللہ یہ بیٹی آپ کے لیے جب آپ جوان ہیں تو آپ کے انشاءاللہ دل بہلانے کا سبب بنے گی. جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ یہ بیٹی آپ کا سہارا بنے گی. ضروری نہیں کہ صرف بیٹا ہی سہارا بنے, آج کتنے بیٹے سہارا بنتے ہیں. بیٹیاں یہ باپ کے بعد میں بھی کام آتی ہیں. باپ بوڑھا ہو جائے, ماں بوڑھی ہو جائے تو اس وقت بھی بیٹی ہوتی ہے جو اپنے بوڑھے ماں باپ کا خیال رکھنے کے لیے آتی ہے, اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے دعائیں کرتی ہے. اور اگر انتقال کر جائے تو یہی بیٹی اپنے مرحوم والدین کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے, ایصال ثواب کرتی ہے. بیٹیوں کو اللہ کی رحمت مانیں نہ کہ زحمت. تو یہ موضوع, یہ میسج ہم نے ایف جی چینل کے مادھیم سے یہ موضوع ہم نے آپ تک ڈیلیور کیا. ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ اس آج کے ایپیسوڈ سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے ملا ہوگا. اور انشاءاللہ آپ اس ایپیسوڈ کو, کیونکہ یہ یوٹیوب پہ اپلوڈ بھی ہوگا, تو اسے ضرور جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک نئے زندگی کی کتاب کے پنے کے ساتھ, نئے چیپٹر کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. زندگی 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 کیسے نئے رنگ دکھلائے زندگی, اسباق ہر دن نئے لائے زندگی.